جوا ایک ایسی لت ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جواری نہ صرف یہ کہ خود برباد ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنی اس عادت بد کے ہاتھوں کہیں کا بھی نہیں رہنے دیتا۔ وہ بھی اسی عادت بد کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے سگے باپ نے ہی اسے جوئے کی نظر کر دیا تھا، اسے بکنے والی جنس بنا دیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور پھر تیسرے ہاتھ ہونے والی تھی کہ قدرت کو اس پر رحم آ گیا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر کی ڈائری سے ایک عبرتناک کیس سنتے ہیں جس کا عنوان ہے شادی مرگ۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ایک صبح میں تھانے میں بیٹھا اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا تھا کہ ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی تھے۔ مذکورہ بوڑھے کی عمر 50 کے آس پاس تھی۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ایک رپورٹ درج کرانا چاہتا ہے۔ اسے جیتے نامی ایک اوباش قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے اور اسے اس کی طرف سے زندگی کا سخت خطرہ ہے۔ میں نے مذکورہ بوڑھے شخص جس نے بعد ازاں اپنا نام عبدالغفور بتایا تھا اس سے پوچھا، جیتے کو آپ سے کیا دشمنی ہے؟ غفور کے بجائے مولوی صاحب نے کہا، دشمنی تو کوئی نہیں جی، تھانے دار صاحب خواہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خواہ تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہوتا، میں نے کہا، ہم جو بیٹھے ہیں یہاں دماغ درست کرنے کے لیے، آپ پوری بات بتائیں۔ مولوی صاحب نے کہا، میرا نام نور الدین ہے، اور پھر انہوں نے غفور کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب چند روز بعد عبدالغفور کی شادی ہونے والی ہے، جیتا اس شادی کے حق میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے کیا تکلیف ہے اس شادی سے؟ وہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص زری سے شادی کرے گا وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے پوچھا، زری سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اب تو کوئی تعلق نہیں رہا جناب، مولوی نور الدین نے بتایا۔ وہ 3-4 ماہ پہلے اسے طلاق دے چکا ہے، مگر ابھی تک اسے اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ غفور بوڑھا اور کمزور آدمی ہے جناب، یہ اس کی دھمکیوں سے بہت سہما ہوا ہے۔ ہم آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ جیتے جیسے لفنگوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، برے آدمی کا کیا ہے، کسی وقت بھی کوئی اوچھا پار کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے تو اب اس کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ بہت برا چاہتا ہے، مولوی نور الدین نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ خدا رسول کا منکر ہو چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ طلاق دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زری اب بھی اس کی بیوی ہے۔ وہ کئی بار میرے گھر بھی آ چکا ہے، میری خوشامد کرتا رہا ہے کہ میں زری کو اس کے حوالے کر دوں۔ وہ زری کو بھی بہلانے پھسلانے کی باتیں کر رہا تھا، مگر میں نے اسے زری سے ملنے نہیں دیا۔ وہ جب بھی آیا میں نے دروازے ہی سے لوٹا دیا۔ میں نے سوال کیا۔ میرا مخاطب مولوی نور الدین تھا۔ زری آپ کی کیا لگتی ہے؟ انسانیت کے رشتے، وہ میری بیٹی ہے، نور الدین نے اپنی بھرواں داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اللہ نے مجھے حقیقی بیٹی سے نہیں نوازا، دنیا بھر کی لڑکیوں کو میں اپنی بیٹیاں ہی سمجھتا ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ کہاں ہیں؟ مولوی نور الدین نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا، بیچاری کی ماں تو بچپن ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، باپ کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا تو چاہے نام کا ہی ایک سہارا تو تھا، مگر اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ زری کی شادی کے بعد زمان خان زیادہ عرصے زندہ نہیں رہا تھا، ساری زندگی شراب اور جوئے میں گزری تھی، مکان بھی جوئے کی نظر ہو گیا تھا۔ جاوید عرف جیتے کا قرض اس قدر چڑھ چکا تھا کہ اترنا ممکن نہیں رہا تھا۔ جیتے کے مطالبے پر اس نے زری کی شادی اس سے کر دی۔ جیتے جیسے آوارہ شخص کو کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زمان خان نے زری کو جہنم میں جھونک دیا۔ زری کب سے آپ کے گھر میں ہے؟ مولوی نور الدین نے اپنی بات ختم کی تو میں نے استفسار کیا۔ طلاق کے بعد سے وہ میرے گھر میں ہے، اس نے جواب دیا۔ بے آسرا، بے سہارا، کہاں جاتی؟ میں اسے اس نیت سے گھر لے آیا ہوں کہ عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد
کہیں اس کی شادی کر دوں گا۔ اب انشاءاللہ میں اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہونے ہی والا ہوں۔ بس چند روز بعد میں اس پر سے بحسن و خوبی سبکدوش ہو جاؤں گا جو میں نے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ میں نے عبدالغفور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا زریں اس سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ وہ میرے اس سوال میں پوشیدہ مطلب تک پہنچ گیا تھا۔ عبدالغفور کی عمر لگ بھگ 55 سال تھی۔ اس عمر میں خوبصورت عورت سے شادی مذاق خیز نہ بھی صحیح عجیب ضرور لگتی ہے۔ زری کی عمر مولوی نور الدین نے 22 سال بتائی تھی۔ وہ میرے اشارے کو سمجھتے ہوئے گویا ہوا، اس شادی میں پسند اور ناپسند سے زیادہ ضرورت اور مصلحت کی اہمیت ہے۔ ویسے بھی شادی کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، انسان عمر کے کسی بھی حصے میں شادی کر سکتا ہے۔ زری کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسے غفور کی شکل میں ایک سہارا مل جائے گا۔ دوسری جانب غفور بھی اس دنیا میں تنہا ہے، اس عمر میں اسے دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ زری کی صورت میں اسے ایک خدمت گزار بیوی مل جائے گی۔ مجھے زری اور عبدالغفور کی شادی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دونوں میرے پاس ایک بدمعاش کی دھمکیوں کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئے تھے اور میرا فرض تھا کہ ان کی داد رسی کروں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر چلے جائیں، میں جیتے کو تھانے بلوا کر اس کا ٹھیک ٹھاک بندوبست کر دوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا، جاؤ جیتے بدمعاش کو پکڑ کر لے آؤ۔ یس سر، اس نے کھٹاک سے سلوٹ مارا اور مستعد قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ آج صبح جب میں تھانے آیا تھا مطلع ابر آلود تھا، موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرے تھانے میں داخل ہونے تک ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا برآمدے میں کوئی درجن بھر افراد بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں جلدی معاملات نمٹانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ جس کانسٹیبل کو میں نے جیتے کو بلانے بھیجا تھا، اس کی واپسی جلدی ہو گئی۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ جیتے نے تھانے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ کانسٹیبل نے بتایا، وہ تو ملا ہی نہیں جناب، اس کے گھر والوں نے دروازے ہی سے کہہ دیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، حالانکہ میں نے خود اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ تمہاری کس سے بات ہوئی تھی؟ جیتے کی ماں عنایت بی بی سے، اس نے بتایا۔ وہ کہتی ہے کہ جیتے کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے، صبح نکل گیا تھا۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے جیتے کو گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، جی ملک صاحب، انہی گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر وہ چٹے چونڈے والی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتی۔ اوئے، تم نے اس کو کوئی دبکا شبکا مارنا تھا نا؟ آپ کے اشارے کی دیر ہے ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ دبکا تو میں ایسا ماروں گا کہ ساری حیاتی یاد رکھے گی۔ میں تو عورت ذات جان کر واپس آ گیا تھا۔ آپ اجازت دیں تو میں 4 بندے ساتھ لے جاؤں اور پورے گھر کی تلاشی لے لوں؟ بچ کر کہاں جائے گا وہ ترم خان کا بچہ؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا، اس لیے اتنی زیادہ سختی کی ضرورت نہیں تھی۔ کانسٹیبل نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ تم جاؤ اور ہیڈ کانسٹیبل نبی بخش کو اندر بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی بخش میرے کمرے میں تھا۔ میں نے اسے جیتے کے بارے میں خصوصی ہدایات جاری کر دیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ دوپہر کے بعد ذرا سر کھجانے کی فرصت ملی تو نبی بخش نے آ کر اطلاع دی کہ جیتا حاضر ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت میرے پاس حوالدار غلام رسول اور سب انسپکٹر محمد اعجاز بھی موجود تھے۔ جیتا میرے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، اوئے، تمہیں شرم نہیں آتی پولیس والوں کو چکر دیتے ہوئے؟ وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، مجھ سے کیا قصور ہوا سرکار، میں تو ایک شریف آدمی ہوں۔ اوئے شریف جلیبی کی طرح سیدھے ہمیں سبق پڑھاتے ہو؟ سو میں نے ایک کانسٹیبل کو تمہارے پاس بھیجا تھا تمہیں بلانے کے لیے، تم آئے کیوں نہیں؟ وہ چہرے پر مسکینی طاری کرتے ہوئے بولا، میں تو گھر میں ہی نہیں تھا مائی باپ، ورنہ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، میں تو سر کے بل آتا حضور۔ حوالدار غلام رسول نے
ایک زوردار تماچا اس کے گال پر رسید کیا اور پھر کہا، پولیس والوں سے مسخری کرتے ہو؟ میں تمہاری ساری بدماشی ناک کے راستے نکال دوں گا۔ غلام رسول کا تماچا کھانے کے بعد اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر یتیمانہ لہجے میں بولا، مار لیں سرکار، جتنا جی چاہے مار لیں۔ جاوید عرف جیتا 30-32 سال کا ایک دراز قد شخص تھا۔ اس کی کاٹھی مضبوط، ناک موٹی اور صورت خوفناک تھی۔ وہ گھنگریالے بالوں والا ایک کالا بھجنگ شخص تھا۔ اس نے بھاری مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں اور سرخ آنکھوں سے خطرناکی چھلکتی تھی، مگر اس وقت وہ بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا اور دنیا بھر کی مظلومیت اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا، مجھے پتہ چلا ہے تم عبدالغفور کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ کون عبدالغفور جناب؟ تمہاری بیبے کا قسم، سب انسپکٹر نے اس کی کمر پر لات رسید کرتے ہوئے کہا، سیدھی طرح ملک صاحب کی بات کا جواب نہیں دو گے تو ہم بری طرح پیش آئیں گے۔ اس کی اداکاری لاجواب تھی۔ سرکار، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ اوئے خانہ خرابہ، ایک تو تم نے بیچاری زری کو گھر سے بے گھر کر دیا، اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر اس کا گھر بس رہا ہے تو تم نے دھمکیاں لگانی شروع کر دی۔ کوئی خدا کا خوف ہے تمہارے دل میں یا نہیں؟ تمہارے خلاف رپورٹ درج کرائی گئی ہے، میں چاہوں تو ابھی تمہیں حوالات میں بند کر دوں، اور اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں نے ڈرانے دھمکانے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عبدالغفور یا مولوی نور الدین کی جانب سے مجھے جیتے کے خلاف کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ میں مطمئن ہو گیا، اور یہ اطمینان اس وقت ٹوٹا جب ایک روز تھانے میں پہنچتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ عبدالغفور شب عروسی میں چل بسا تھا۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ جیتا بدماش گاؤں سے غائب تھا۔ ان حالات کے پیش نظر متوفی عبدالغفور المعروف بے غفور چچا کے معاملے میں پولیس کی دخل اندازی ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے ASI اللہ دتہ کو اپنے ساتھ لیا اور فوراً عبدالغفور کے گھر پہنچ گیا۔ کسی بھرے پورے گھر میں یوں موت واقع ہو جاتی تو ایک کہرام مچ جاتا، مگر عبدالغفور کے گھر میں کوئی ہلچل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بیوہ زرینہ عرف زری ایک اندرونی کمرے میں بیٹھی تھی۔ آس پاس کی چند عورتوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ عبدالغفور کی میت صحن میں بچھی چارپائی پر رکھی تھی، اسے لٹھے کی سفید چادر سے ڈھک دیا گیا تھا۔ بیٹھک نما کمرے میں چند افراد سر جھکائے بیٹھے نظر آئے، وہ سب محلے دار تھے۔ غفور چاچا کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار نہیں تھا جس سے ناتا جوڑا تھا، اس سے تعلق نبھانے کی اسے فرصت بالفاظ دیگر مہلت ہی نہیں مل سکی تھی، اور وہ چل بسا تھا۔ اگرچہ غفور چاچا کی موت بظاہر کسی واردات کے زمرے میں نہیں آتی تھی، لیکن میں نے پھر بھی موقع کا جائزہ لینے کے بعد تمام ضروری باتیں ڈائری میں نوٹ کر لیں اور گھوم پھر کر اندر باہر سے پورے گھر کو دیکھ لیا۔ جانے کیا بات تھی کہ میرا ذہن بار بار غفور کی غیر طبعی موت کی طرف چلا جاتا تھا۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے غفور کی تدفین سے پہلے اس کا طبی معائنہ کرانا بھی ضروری سمجھا۔ اس کا کوئی والی وارث تو تھا نہیں جو کوئی اعتراض کرتا۔ رہ گئی زری تو اس وقت شدید جذباتی کشمکش کا شکار تھی، تاہم میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے تھوڑی دیر وہاں رک کر ضروری کارروائی نمٹائی۔ عبدالغفور کے 2 پڑوسیوں کے بیانات بھی قلم بند کیے۔ ان کے بیانات ملتے جلتے تھے۔ اس حادثے کی اطلاع انہیں زری ہی کے توسط سے ملی تھی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میری نظر میں زری کی ذات بھی شک و شبے سے بالاتر نہیں تھی۔ میں نے اس کے گرد جمع عورتوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا۔ جب ہم دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو میں نے پہلے تعزیت کی، اسے تسلی تشفی دی اور پھر اس کا بیان لینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے نرم لہجے میں دریافت کیا، واقعہ کس وقت پیش آیا؟ زری نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اداسی خیمہ زن تھی۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔
میرا مطلب ہے کہ جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ مجھ سے کچھ نہیں بولی، خاموش نظروں سے ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی۔ 10-15 منٹ کی تسلی دلاسے کے بعد میں اسے بولنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں میرے سوالات کے جواب میں جو بے ربط جملے کہے، اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں حجرۂ عروسی میں بیٹھے تھے۔ عبدالغفور کے چہرے سے مسرت کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، اس پر خود فراموشی کی کیفیت طاری تھی۔ سری نے اس کے مقابلے میں خاصی حد تک خود کو سنبھال رکھا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے بے چینی، بے قراری نہیں جھلکتی تھی، وہ بالکل نارمل دکھائی دیتی تھی، اور وہ عبدالغفور کی بے تابی پر حیرت زدہ تھی۔ عبدالغفور نے انتہائی شوق میں سری کو خود سے نزدیک تر کرنا چاہا، پھر سری کی آنکھوں نے ایک ہولناک تماشا دیکھا۔ اچانک عبدالغفور کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی تھی، اس نے تیزی سے کئی بار پلکیں جھپکائیں، اس کے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا، اس نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، اس کا نحیف و نزار بازو ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور دھیرے دھیرے سری کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے چھو سکتا، اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دل کو پکڑ لیا، دوسرے ہی لمحے وہ بستر پر اوندھا پڑا تھا، اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ سری کی حالت ذرا سنبھل گئی تو میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تمہارا سابق شوہر اس شادی کے سخت خلاف تھا، اور اس نے متوفی عبدالغفور کو شدید نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ خود عبدالغفور نے، میں نے کہا۔ وہ مولوی نور الدین کے ساتھ تھانے میں جیتے کے خلاف رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے پوچھا، کیا یہ بات تمہارے علم میں نہیں تھی؟ عبدالغفور یا مولوی نور الدین نے تمہیں رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا؟ انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے پوچھا، جیتے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس شادی کی کیوں مخالفت کر رہا تھا؟ وہ سری نے متذبذب لہجے میں کہنا شروع کیا، وہ دراصل یہ چاہتا تھا کہ شادی کے فوراً بعد عبدالغفور مجھے طلاق دیتے، اسی لیے وہ عبدالغفور کو گاہے بگاہے ڈراتا دھمکاتا رہتا تھا۔ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ وہ بولی، وہ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو تمہیں طلاق دے چکا تھا۔ میں نے کہا، پھر دوبارہ شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ غصے میں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، اس لیے سوچے سمجھے بغیر اس نے مجھے مشروط طلاق دے دی۔ مشروط طلاق؟ مشروط طلاق کے لفظ پر میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مشروط طلاق؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سری نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جیتے نے کئی لوگوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ اگر میں نے 5 منٹ کے اندر اندر اپنی طلائی چوڑیاں اس کے حوالے نہ کی تو اس کی طرف سے مجھے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی چوڑیاں تلاش نہیں کر سکی تھی۔ بدحواسی میں مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے چوڑیاں کون سے ٹرنک میں رکھی تھیں۔ میں ایک ایک کر کے کئی ٹرنک دیکھ چکی تھی، پھر وہاں پر موجود لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں، بی بی اب تلاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 5 منٹ کی مہلت گزر چکی، اب تمہیں طلاق ہو چکی ہے۔ بعد میں مولوی نور الدین صاحب نے بھی تصدیق کر دی کہ طلاق واقعی ہو گئی ہے۔ تو یہ بات ہے، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا سوچ رکھا تھا؟ کس بارے میں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں نے کہا، کیا تم بھی یہی چاہتی تھی کہ عبدالغفور تمہیں طلاق دے دیں اور تم دوبارہ جیتے سے شادی کر لو؟ میں ایسا کیوں چاہنے لگی؟ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں جلدی سے بولی۔ میں تو خدا خدا کر کے اس جہنم سے نکلی تھی۔ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا، گویا تم اپنی طلاق سے خوش تھیں۔ وہ گڑبڑا گئی، فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ چند لمحات سوچنے کے بعد بولی، طلاق کی کسے خوشی ہوتی ہے، مگر جیتے جیسے ظالم اور ترانداز صفت شخص کے ساتھ زندگی گزارنا بھی تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تم جیتے سے اتنی ہی بیزار تھیں تو جب اس نے تمہیں مشروط طلاق دی تھی
تو تم اتنی شتومت سے طلائی چوڑیاں کیوں تلاش کر رہی تھی؟ ابھی تم نے مجھے یہی بتایا ہے نا؟ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے اس طلاق سے خوشی ہو رہی تھی؟ وہ بات گھما پھرا کر بولی۔ وہ چاہے جتنا بھی ظالم سنگ دل سہی، مگر اس وقت وہ میرا شوہر تھا، میرا سہاگ تھا۔ کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس سے اس کا سہاگ چھن جائے۔ اگرچہ جیتے کے ساتھ میری زندگی ایک جہنم کا نمونہ ہی تھی، مگر میں اس جہنم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسا تیسا بھی تھا، میرا آخری سہارا تھا، مگر اس کی غلطی نے مجھ سے وہ سہارا بھی چھین لیا تھا۔ میں نے سنا ہے جیتے نے کئی بار کوشش کی تھی تم سے ملنے کی، جب تم مولوی نور دین کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، مگر نور دین نے اسے سختی سے جھاڑ دیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ زری نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا جی، وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، زری نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ میرے لیے اور میں اس کے لیے نامحرم ہو چکے تھے۔ میں ابھی زری سے مزید بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر موقع محل کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے ارادے کو مؤخر کر دیا اور 2-4 رسمی سوالات کرنے کے بعد وہاں سے اٹھایا۔ تاہم میں نے زری سے عبدالغفور کے طبی معائنے کی اجازت لے لی تھی اور اس نے بخوشی مجھے اس بات کی اجازت دیتی تھی۔ میں نے ASI الدتہ کی نگرانی میں عبدالغفور کی لاش کو شہر کے اسپتال میں بھجوا دیا اور خود تھانے چلا آیا۔ متوفی عبدالغفور کے طبی معائنے سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ میرے بہت سے خدشات محض خدشاتی ثابت ہوئے تھے۔ ڈاکٹری رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ عبدالغفور کی موت حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت کم و بیش نصف شب بتایا گیا تھا۔ ڈاکٹری رپورٹ کی روشنی میں زری کی ذات شک سے پاک ہو جاتی تھی، مگر میرے دل میں اس کی جانب سے ایک چبھن سی باقی تھی۔ اس الجھی ہوئی داستان کی تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ میں اس کے پس منظر سے آپ کو آگاہ کر دوں، جہاں سے اس قضیے کا آغاز ہوا تھا۔ زری کے بارے میں یہ تمام تفصیلات مجھے بہت سے لوگوں سے ملنے کے بعد حاصل ہوئی تھیں۔ زرینہ اور زری کا باپ سمان خان جوئے کا رسیا تھا۔ قسمت کی دیوی اس پر اس انداز سے مہربان ہوئی کہ اس قبیل کے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ لوگ اس کے ساتھ جوا کھیلنے سے کترانے لگے۔ وہ اس کی جیت سے خائف رہتے تھے۔ ہر کمالے راز زوالے، جوا کسی کا نہ ہوا۔ سمان خان کی قسمت بھی اس سے ٹوٹ گئی۔ وہ دھڑا دھڑ ہارنے لگا۔ وہ جیسے جیسے ہار رہا تھا ویسے ویسے بڑی بڑی بازیاں لگانے لگا۔ جو کچھ پلے تھا سب گیا۔ وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ جواری میں ایک خاص بات ہوتی ہے اور دنیا کی تقریباً ہر جواری میں یہ قدر مشترک ہے۔ جواری کی امید کبھی نہیں مرتی۔ ہر بازی ہارنے کے بعد اسے یقین ہوتا ہے کہ اگلی بازی وہ جیت جائے گا۔ سمان خان کی جیب خالی ہوئی تو اس کی نظریں مکان پر آ لگیں۔ ایک روز مکان بھی اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے یاروں دوستوں سے ادھار لینا شروع کر دیا، مگر کب تک؟ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ قرضے میں بال بال جکڑ گیا۔ اس کے قرض خواہوں میں جاوید اور چیتا بھی شامل تھا۔ چیتے نے ایک روز اسے ایک عجیب و غریب تجویز پیش کی۔ اس نے کہا، چاچا مجھ سے ایک سودا کر لو، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ سمان خان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ چیتے نے کہا، خان چاچا تم اپنی بیٹی زری کی شادی میرے ساتھ کر دو، میں تمہیں قرض کی لعنت سے نجات دلا دوں گا۔ چیتے کے پاس نہ صورت تھی، نہ سیرت اور نہ کردار۔ گاؤں کی کوئی لڑکی اس سے شادی کرنے پر تیار نہ تھی۔ دوسری جانب ایک پرانا جواری تھا۔ قرض خواہوں نے اس کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ جواری کو تو جوا کھیلنے کا موقع چاہیے۔ سمان خان نے زری کو داؤ پر لگایا۔ ایک جواری نے اپنی بیٹی کو دوسری جواری کے حوالے کر دیا۔ چیتے نے اپنی ذاتی قرض کو معاف کیا اور دوسروں کا قرض اپنی جیب سے ادا کر دیا اور زری کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ چیتے کے گھر والوں کو زری کا بہو بن کر اس کے گھر میں آنا پسند نہیں آیا تھا، مگر دل میں انہوں نے شکر بھی ادا کیا تھا
کہ چلو اس لفنگے کا گھر بھی آباد ہوا۔ تاہم زری کے ساتھ ان کا رویہ شروع ہی سے مخاصمانہ تھا۔ زری کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی زمان خان کا انتقال ہو گیا۔ اب زری کا جیتے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جیتا ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ اکھڑ مزاج کا ایک آوارہ قسم کا شخص تھا۔ البتہ ایک کام وہ نہایت پابندی سے انجام دیتا تھا اور وہ کام تھا جوا۔ جب وہ لمبی لمبی رقمیں جیت کر آتا تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا، لیکن ہارنے کی صورت میں وہ سارا غصہ زری پر نکالتا تھا اور بڑی بے دردی سے اسے زد و کوب کرتا تھا۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب ان کے درمیان جھگڑا نہ ہوتا ہو۔ جیتے کا باپ مختار حسین ان کے لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ لا تعلق رہتا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ شریف النفس انسان تھا۔ البتہ جیتے کی ماں عنایت بی بی کھلم کھلا زری کی مخالفت کرتی تھی اور بیٹے کے غصے کو ہوا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ سرینا ان صابر و شاکر عورتوں میں سے تھی جو تکلیفوں کو اپنا مقدر سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ ایک رات جیتا بڑی پریشانی کے عالم میں گھر آیا اور آتے ہی اس نے زری سے اس کی طلائی چوڑیوں کا مطالبہ کیا۔ زری کے پاس جو زیورات تھے ان میں سے ہی طلائی چوڑیاں صرف باقی بچی تھیں۔ وہ اس عجیب و غریب مطالبے پر بھونچا رہ گئی۔ اس نے تشویش آمیز لہجے میں دریافت کیا، چوڑیوں کا کیا کرو گے؟ تم سوال نہ کرو، میرے پاس بہت کم وقت ہے، جلدی سے وہ چوڑیاں نکال کر میرے حوالے کر دو۔ مگر کچھ پتہ تو چلے، تمہیں اس وقت چوڑیوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم خواہ میرا وقت ضائع کر رہی ہو، وہ غصے سے بولا۔ مجھے ابھی واپس بھی جانا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے مختصراً بتایا۔ مجھے فوری طور پر 1200 روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے 1 گھنٹے میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 300-400 روپے میں نے دوستوں سے جمع کر لیے ہیں۔ تمہارے پاس 5 طلائی چوڑیاں ہیں، کم از کم 800 میں تو بک ہی جائیں گی۔ میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ زندگی رہی تو میں تمہیں اس سے بھی اچھی چوڑیاں بنوا دوں گا۔ تم اسے میری زندگی موت کا مسئلہ سمجھ لو۔ بس اب دیر نہ کرو، جلدی سے چوڑیاں نکال کر مجھے دے دو۔ سری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں ان چوڑیوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گی۔ میرے تمام زیورات ایک ایک کر کے تمہاری جوئے کی نظر ہو چکے ہیں، اب تم منہ دو رکھو۔ جیتے نے منت سماجت سے کام لینے کی کوشش کی۔ بس یہ آخری فرمائش ہے، بلکہ فرمائش نہیں ہے، اسے میری درخواست سمجھو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں لٹ جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ تم تصور نہیں کر سکتی ہو کہ اس وقت میں کس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اگر تم نے 1 گھنٹے کے اندر رقم کی ادائیگی نہ کی تو بس سمجھ لو کہ قیامت آ ہی جائے گی۔ مگر اس وقت کون صراف تم سے چوڑیاں خریدے گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے ایک آدمی سے بات کر لی ہے، وہ مجھے چوڑیاں گروی رکھ کر رقم دے دے گا۔ بعد میں اس کی رقم واپس کر کے میں تمہیں چوڑیاں لوٹا دوں گا۔ تم خواہ بحث کر رہی ہو۔ جیتے کو غصہ آنے لگا۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر تم نے سیدھی طرح میری بات نہ مانی تو مجھے مجبوراً زبردستی سے کام لینا پڑے گا۔ اس دوران میں ان کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سن کر مختار حسین اور عنایت بی بی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ 2-4 آس پڑوس والے بھی آ گئے تھے۔ جیتے نے معاملہ بگڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے سارا غصہ زری پر نکال دیا۔ حرامزادی، میرے سامنے زبان چلاتی ہے، اس نے زری کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ جلدی سے چوڑیاں نکال کر میرے حوالے کر دے، ورنہ مار مار کر خلیہ بگاڑ دوں گا۔ چوڑیاں تو میں تمہیں کبھی نہ دوں گی، چاہے مجھے جانی سے مار دو، ان پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ سری نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ عنایت بی بی فوراً بیٹے کی حمایت میں بولی، بیوی کی ہر چیز پر شوہر کا حق ہوتا ہے، تم فوراً چوڑیاں اس کے حوالے کرو۔ میں نہیں دوں گی، چوڑیاں تو تمہارا باپ بھی دے گا۔ جیتے نے اسے ایک دھکا دیا۔ تم آخر چیز کیا ہو؟ میں نے تمہیں بڑی تگڑی رقم دے کر تمہارے باپ سے خریدا تھا، آج میں تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلا کر ہی چھوڑوں گا۔ مختار حسین نے زری سے کہا، دے دے بیٹی، یہ اسے نہیں مانے گا، خواہ جھگڑا بڑھانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔
کچھ جگہ سائی کا خیال ہی کرو۔ جب زبان سے کام نہ چلا تو جیتے نے لاتوں اور گھوسوں سے اسے بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا۔ زری روتی جا رہی تھی اور روتے روتے کہہ رہی تھی، نہیں، ہرگز نہیں دوں گی چوڑیاں۔ رونے پیٹنے کی آوازیں سن کر لوگوں سے گھر بھر گیا تھا۔ جیتا ایک اوباش شخص تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جب مار پیٹ سے بھی بات نہیں بنی تو وہ ہاتھ رک کر ہانپنے لگا۔ اس نے پڑوسیوں کے سامنے بآواز بلند کہا، زری، اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اندر اپنی چوڑیاں میرے حوالے نہ کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ طلاق کا نام سن کر زری کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے ایسا لگا جیسے 7 آسمان اس پر آ گرے ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں اندر کی جانب دوڑی اور کمرے میں رکھے ہوئے صندوقوں کو اوپر نیچے کرنے لگی۔ اس پر گھبراہٹ اور بدحواسی طاری تھی، اور وہ اس ہنگامے اور بوکھلاہٹ کی وجہ سے یہ بھول گئی کہ اس نے کون سے صندوق میں طلائی چوڑیاں رکھ چھوڑی تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک صندوق کا سامان الٹ پلٹ کرتی رہی۔ اسی تلاش میں خاصا وقت گزر گیا، پھر اسے اپنا ہاتھ روک دینا پڑا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اب چوڑیوں کی تلاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بی بی، مقررہ وقت گزر چکا ہے۔ تمہارے گھر والے نے صرف 5 منٹ کی شرط رکھی تھی، اب وہ مدت گزر چکی ہے، تمہیں طلاق ہو چکی ہے، اب وہ تمہارا خامد بھی نہیں رہا، تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ پھر وہاں موجود دوسرے افراد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ زری نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا۔ وہ رونے کے دوران میں خود کو کوس رہی تھی کہ وہ جانے کون سے صندوق میں چوڑیاں رکھ کر بھول گئی۔ ایک عمر رسیدہ پڑوسی نے مختار حسین سے کہا، اب کیا ہوگا؟ تیر تو کمان سے نکل چکا ہے۔ آپ لوگ اتنی جلدی نہ کریں، ایک دوسرا پڑوسی بولا، ہمیں گاؤں کے مولوی صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ عنایت بی بی تڑ سے بولی، مولوی صاحب کیا مشورہ دیں گے؟ سب کچھ تو واضح ہے۔ میرا بیٹا مرد ہے، وہ ہمیشہ مردوں والی بات کرتا ہے اور وہ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہے۔ اس نے زری کو طلاق دے دی ہے، اب یہ 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہے گی۔ یہ عورت تو اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ پھر بھی مولوی صاحب سے فتویٰ لینا تو ضروری ہے، وہی پڑوسی بولا جس نے مولوی صاحب سے مشورہ لینے کی تجویز پیش کی تھی۔ شرع کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر تک سب اپنی اپنی بولیاں بولتے رہے، پھر ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر خالی ہو گیا، بس گھر کے مکین رہ گئے۔ زری کسی اچھوت کی طرح سر جھکائے ایک جانب بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی اور اللہ کو یاد کرتی رہی۔ جیتا رات گئے گھر آ گیا تھا اور اطمینان سے چارپائی پر پھیل کر سو گیا تھا۔ اس کی دانش میں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسری صبح گاؤں والے مولوی صاحب کو پکڑ لائے اور سارا معاملہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ مولوی نور دین کے پوچھنے پر جیتے نے بتایا کہ وہ رات سخت پریشانی کے عالم میں تھا اور اسے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ وہ کیا بکواس کرتا رہا تھا۔ اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بکواس کو نظر انداز کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مولوی نور دین نے استفسار کیا، کیا تم اس وقت نشے میں تھے؟ اس نے معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کی خاطر جواب دیا، نہیں مولوی صاحب، میں نشے میں نہیں تھا، میں تو نشے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ کیا تم اس وقت حالت سکر میں تھے؟ جیتے نے الجھن آمیز نگاہوں سے مولوی نور دین کی جانب دیکھا۔ مولوی نور دین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ایسی حالت جس میں بندے کو یہ ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جی، میں اس وقت سکر میں ہی تھا، جیتے نے جلدی سے کہا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ غصے نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی، بس جو منہ میں آ رہا تھا وہ میں بولے چلا جا رہا تھا۔ یعنی تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو کس امتحان میں ڈال دیا تھا؟ جناب، میری تو مت ہی ماری گئی تھی، ورنہ میں بھلا ایسی کسی بات کو سوچ بھی سکتا تھا، وہ مکاری سے بولا۔ مولوی نور دین اس کی چالاکی کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے گھما پھرا کر سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، جب زری نے کسی بھی صورت تمہیں چوڑیاں دینے سے انکار کر دیا تھا تو تم نے کون سے الفاظ ادا کیے تھے؟ دیکھو، جھوٹ نہیں بولنا، تمہارا جھوٹ پکڑنے کے لیے کئی عینی شاہد یہاں موجود ہیں۔ جیتے نے ایک نظر دائیں بائیں
بیٹھے ہوئے افراد پر نظر ڈالی۔ ان میں 2-3 ایسے چہرے بھی تھے جو رات کے ہنگامے کے بعد موقع پر موجود تھے۔ اس نے بڑے محتاط الفاظ میں مولوی صاحب کی بات کا جواب دیا۔ جناب، میں نے زری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اندر اپنی چوڑیاں میرے حوالے نہ کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ حاضرین میں موجود ایک شخص نے جیدے کی اٹکتی ہوئی زبان کو سہارا دیا۔ مولوی نور الدین نے اسے پوچھا، کیا تم نے یہی الفاظ ادا کیے تھے؟ جی، الفاظ تو یہی تھے، مگر میں اس وقت بس مولوی نور الدین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ پھر خود کہا، ایسی صورت میں تمہیں حالت سکر میں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تم جو کچھ کہہ رہے تھے اس کا مطلب بھی بخوبی جانتے تھے۔ میں تمہاری حالت پر سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے زری سے تصدیق کی، بی بی، کیا تمہارے خامد نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اندر اپنی چوڑیاں اس کے حوالے نہ کیں تو تمہیں اس کی طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی؟ زری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیا تمہارے کانوں نے یہی الفاظ سنے تھے؟ جی ہاں۔ مولوی نور الدین نے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا، کیا تم نے 5 منٹ کے اندر اندر اپنی چوڑیاں اس کے حوالے کر دی تھیں؟ نہیں مولوی صاحب، میں 1000 کوشش کے باوجود بھی ایسا نہیں کر پائی تھی، زری نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ بس تو بی بی، تمہیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب تم جیدے کے لیے حرام ہو چکی ہو، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ شریعت تم دونوں کو ایک چھت کے نیچے رہنے کی اجازت نہیں دیتی، تم فوری طور پر اپنے راستے الگ کر لو۔ خدا کے لیے اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہ کریں مولوی صاحب۔ زری مولوی نور الدین کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ میرا اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ جیدے کی ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب تمہیں پتہ چلے گا، جب در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی تو نانی دادی سفنے میں آ جائے گی۔ تم نے میرے بیٹے کی قدر نہیں کی، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ قصہ مختصر، مولوی نور الدین بے یار و مددگار زری کو اپنے گھر لے گیا۔ چند روز بعد جیدہ مولوی صاحب سے ملا اور درخواست کی، مولوی صاحب، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، خدا را کوئی سبیل کریں، میں زری سے دوبارہ نکاح پڑھوانے پر تیار ہوں۔ اوئے، شریعت کو تم نے کیا مذاق سمجھ رکھا ہے؟ مولوی نور الدین اس کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ دین میرے گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے جو میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالوں۔ جیدہ سمجھ گیا کہ اس سے غلطی ہو چکی تھی، وہ ذرا نرم لہجے میں بولا، مولوی صاحب، ہماری دوبارہ ملنے کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہوگی؟ بس ایک ہی صورت ہے، مولوی نور الدین نے ٹھوس لہجے میں کہا، حلالہ، تم حلالے کے بغیر اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ جیدے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ منمناتی ہوئی آواز میں بولا، یعنی پہلے زری کی کسی اور شخص سے شادی ہوگی، پھر وہ شخص اسے طلاق دے دے گا، اس کے بعد میں کہیں دوبارہ اس سے نکاح کر سکوں گا۔ حلالہ کی یہ تشریح موضوع نہیں ہے، مولوی صاحب نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اگر اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ بعد میں وہ شخص طلاق دے دے گا تو حلالہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یہ اس شخص کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ طلاق دے یا نہ دے۔ یہ تو بڑی رپھڑ والی بات ہو جائے گی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ زری بھی اس عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ مولوی نور الدین نے ایک اور پہلو اجاگر کیا۔ جیدے نے مولوی صاحب کے گھر کے کئی چکر لگائے، مگر اس کے حسب منشا بات بن کر نہیں دی۔ آخر وہ مایوس ہو گیا۔ آخری مرتبہ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا، مولوی صاحب، میری ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، زری اگر شادی کرے گی تو مجھ سے کرے گی، ورنہ میرے سوا وہ جس شخص سے بھی شادی کرے گی وہ زندہ نہیں رہے گا۔ جیدہ زری سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا، وہ 2 سال تک اس کے ساتھ رہی تھی، اس دوران میں وہ اکثر لڑتے جھگڑتے ہی رہے تھے۔ ان کی زندگی میں شاید ہی کوئی خوشگوار لمحہ آیا ہو، پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ زری کے لیے مرا جا رہا تھا؟ دل کے معاملات بھی عجیب ہوتے ہیں، بعض اوقات نفرت اور محبت شانے سے شانہ ملا کر اس طرح کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ان میں تمیز کرنا ممکن نہیں رہتا۔ شاید
جیتا بھی کسی ایسی ہی واردات قلبی سے گزر رہا تھا۔ پھر زری کی شادی عبدالغفور سے ہو گئی۔ ایک ماہر جواری ہار گیا۔ ایک 50 سالہ بوڑھے نے اسے مات دے دی تھی۔ جیتا بظاہر ہار کر بھی جیت گیا تھا۔ اس کا دعویٰ سچا ثابت ہوا تھا۔ زری سے شادی کرنے والا زندہ نہیں تھا۔ چاچا غفور یہ بازی جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ اس نے پہلا داؤ کھیلا تھا اور زندگی ہار بیٹھا تھا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد مختار حسین اور اس کی بیوی عنایت بی بی میرے پاس آئے۔ وہ اپنے بیٹے جیتے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ مختار حسین نے کہا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا 2 دن سے غائب ہے۔ اسی روز سے جب زری کی شادی ہوئی تھی، آپ اسے تلاش کریں۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جیتا گاؤں میں نہیں تھا۔ میں نے مختار حسین سے پوچھا، آپ کا بیٹا 2 دن سے غائب ہے اور آپ رپورٹ درج کرانے اب آئے ہیں؟ وہ اکثر ایک آدھ دن گھر سے باہر بھی رہ لیتا تھا، مختار حسین نے بتایا۔ ہم نے سوچا دوسرے دن گھر آ جائے گا، مگر اب تو پورے 2 دن گزر گئے، آج تیسرا دن ہے۔ تم نے خود بھی اسے کہیں تلاش کیا یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ مختار حسین کے بجائے عنایت بی بی نے جواب دیا، یہ پتہ کرنا تو آپ کا کام ہے تھانے دار صاحب۔ میرا بیٹا خود کہیں نہیں گیا، بلکہ اسے باقاعدہ اغوا کیا گیا ہے۔ مجھے عنایت بی بی کی دخل اندازی اور طرز تکلم سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے استفسار کیا، تم کیا کہہ رہی ہو بی بی؟ کس نے اغوا کیا ہے تمہارے بیٹے کو؟ وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی، اور کس نے اغوا کرنا تھا جی؟ یہ اسی کلمو ہی کا کارنامہ ہے، حالانکہ زری ایک گوری چٹی عورت تھی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی پر خواہ الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے، مختار جلدی سے بولا، مگر تم پاس نہیں آئی؟ وہ شوہر کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے مخاطب ہوئی، تو میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہی ایک جیتے کی دشمن ہے، مجھے تو وہ کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ میں تو تم سے ہمیشہ یہی کہتی رہی ہوں کہ اس منحوس کو دفع کرو، اب دیکھ لیا تم نے نتیجہ۔ آخری جملہ اس نے مختار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زری کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے عنایت بی بی سے پوچھا، تم زری کا ذکر کر رہی ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ زری نے تمہارے بیٹے کو اغوا کرایا ہے یا کر لیا ہے؟ اس کی بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی۔ وہ خاصی تیز ترار عورت دکھائی دیتی تھی اور کسی حد تک خطرناک بھی۔ یہ اندازہ میں نے اس کے تیور دیکھ کر لگایا تھا۔ آپ اب بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں، اس نے کہا۔ یہ سب اسی حرام زادی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے اپنے دوست مولوی نور الدین کی مدد سے میرے بیٹے کو غائب کرایا ہے۔ جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو؟ مختار حسین نے غصے میں سے گھورا۔ مجھے تھانے دار صاحب سے بات تو کرنے دو۔ تو کیا بات کرے گا؟ تو نے تو منہ میں گھنگھنیاں ڈال رکھی ہیں۔ وہ تو تکار پر اتر آئی۔ میں کہتا ہوں کہ تو چپ کر جا، زیادہ کھپ نہ ڈال۔ عنایت بی بی کی بنسبت اس کا شوہر خاصا معقول اور شریف آدمی نظر آتا تھا۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی، کیسے چپ کر جاؤں؟ میرا جوان جہان بیٹا گم ہو گیا، کھا گئی ڈائن میرے بچڑے کو۔ آپ اس ستیہ ناس کی بچی کو تھانے میں بند کریں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مولوی کو بھی ڈالیں حوالات میں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھ پر افسر لگی ہوئی ہو۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، میں اپنا کام اچھی طرح جانتا ہوں بی بی، تم مجھے سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر میں نے مختار حسین سے پوچھا، جیتے نے تو 3-4 ماہ پہلے زری کو طلاق دے دی تھی۔ نہ صرف طلاق دے دی تھی، بلکہ وہ مولوی نور الدین اور متوفی عبدالغفور کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دیتا رہا تھا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے مل کر تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو میری گھر والی کا خیال ہے سرکار، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ میں تو صرف جیتے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آیا تھا۔ میرا بیٹا گم نہیں ہوا، اسے گم کیا گیا ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی۔ عزت خصمی کے کئی دوست تھے، وہ تو شادی سے پہلے بھی نائیوں کے منڈے کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ جیتے کی تو متی ماری گئی تھی جو اسے گھر میں لے آیا۔ ایسی آوارہ اور بدمعاش عورت تو گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ مختار حسین نے بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، چل جا، تو جا کے باہر بیٹھ، میں خود بات کرتا ہوں تھانے دار صاحب سے۔
تم تو اس پھاپا کٹنے کی حمایت ہی کرو گے، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، مگر میں پورے گاؤں کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی اس تیرا تالنے کے کرتوت۔ میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو بی بی، اگر ضرورت پڑی تو میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ وہ ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے مختار حسین سے پوچھا، یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ وہ بولا، جناب، میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کے لیے پریشان ہوں۔ میں خواہ کسی پر شک ظاہر کر کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتا۔ آپ میرے بیٹے کو تلاش کریں۔ اور وہ جو تمہاری بیوی سنا کر گئی ہے؟ ساس بہو کی کبھی بن نہیں سکی تھی جناب، وہ بولا، اب تو یہ رشتہ کبھی کا ختم ہو چکا ہے، مگر میری گھر والی کے من میں سری کے لیے جو نفرت ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا، وہ نائیوں کے منڈے کا کیا چکر ہے؟ جیدے کی شادی سے پہلے یہ بات سننے میں آئی تھی، وہ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد گویا ہوا۔ نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ زری کو راز و نیاز کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ کس نے پکڑا تھا؟ فقیر محمد حلوائی نے۔ اس کے باوجود بھی جیتے نے زری سے شادی کر لی تھی؟ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جناب، ہماری کہاں سنتا ہے۔ کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے جس لڑکے کے ساتھ زری کو شادی سے پہلے راز و نیاز کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس کا نام تو ذوالفقار ہے جی، پر وہ زلفی زلف تراش کے نام سے مشہور ہے۔ میں نے زلفی کا نام و پتہ اور فقیر محمد حلوائی کے بارے میں چند اہم ضروری باتیں پوچھنے کے بعد کہا، مختار حسین، تمہارا کیا اندازہ ہے تمہارا بیٹا کہاں جا سکتا ہے؟ اگر مجھے اس کے بارے میں علم ہوتا تو میں خود تلاش نہ کر لیتا؟ اس کے لہجے سے بے بسی عیاں تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں تمہارے بیٹے کو جلد سے جلد تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں، اگر اس دوران میں تمہیں کوئی ایسی بات معلوم ہو جو تمہارے بیٹے کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتی ہو تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ ٹھیک ہے جناب، میں فوری طور پر آپ سے رابطہ کروں گا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ جیتے کے اچانک منظر سے غائب ہو جانے کے بعد صورتحال گمبھیر ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو متوفی غفور چاچا کو قتل کی دھمکیاں دیتا رہا تھا۔ مولوی نور الدین کو بھی اس نے کئی بار ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ جس رات عبدالغفور والا واقعہ رونما ہوا تھا، اس کے بعد سے جیتا بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ جیتے کی ماں کا شک بلکہ دعویٰ تھا کہ اس کے بیٹے کی گمشدگی میں مولوی نور الدین اور بیوہ زری کا پورا ہاتھ تھا۔ عنایت بی بی نے جس انداز میں زری کی کردار کشی کی تھی، اس نے اس کے دل میں پوشیدہ نفرت کا کھل کر اظہار کر دیا تھا۔ میرا ذہن مسلسل کئی خطوط پر سوچ رہا تھا۔ عبدالغفور کی حیرت انگیز موت، جیدے کا غائب ہو جانا اور ماضی میں زری کے کسی زلفی نامی لڑکے سے تعلقات میں جوں سوچتا چلا جا رہا تھا، میرا ذہن الجھتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی تفتیش کے آغاز کے لیے کوئی اشارہ، کوئی سرا چاہیے تھا۔ خاصی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں مجھے سلطان دادا سے ملنا چاہیے۔ سلطان دادا اس گاؤں میں جوئے کا اڈہ چلاتا تھا۔ دراصل وہ پولیس کا مخبر تھا۔ اس نے بعض انتہائی پیچیدہ اور ناقابل حل معاملات میں پولیس کی بھرپور مدد کی تھی، اس لیے پولیس بھی اس کی چھوٹی موٹی حرکتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جیتا پابندی سے سلطان کے اڈے پر جایا کرتا تھا، بلکہ جس رات اس نے زری کو مشروط طلاق دی تھی، اس وقت بھی وہ جوئے کے اڈے ہی سے آیا تھا، جہاں وہ 1200 روپے کا مقروض ہو چکا تھا، جو اسے 1 گھنٹے کے اندر ادا کرنا تھے۔ سلطان سے جیتے کی تلاش کے سلسلے میں خاصی مدد مل سکتی تھی۔ تاہم سلطان کے اڈے کا رخ کرنے سے پہلے میں نے باری باری مولوی نور الدین اور زری سے بھی ایک ملاقات کر لی تھی، مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، میں نے سب انسپکٹر محمد اعجاز کو ساتھ لیا اور جوئے کے اڈے پر پہنچ گیا۔ دن میں سلطان کا وہاں ملنا ممکن نہیں تھا، اڈے کی رونق رات ہی کو ہوتی تھی۔ ہم نے احتیاطاً یہ کی تھی کہ وہاں سادہ لباس میں گئے تھے۔ سلطان نے مجھ پر نظر پڑتے ہی پہچان لیا، پھر وہ ہمیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔
ہم بیٹھ چکے تو اس نے نہایت موت لہجے میں کہا، سرکار کیسے زحمت کی، مجھے تھانے بلا لیا ہوتا۔ ہم بہت ضروری کام کے سلسلے میں آئے ہیں۔ میں نے کہا، تم یقیناً ہماری مدد کر سکو گے۔ سو بسم اللہ ملک صاحب، بندہ ہر خدمت کے لیے حاضر ہے، آپ حکم کریں۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، گزشتہ 2 دن سے جیتا غائب ہے، آج اس کا باپ اور ماں بھی تھانے آئے تھے۔ اچھا؟ سلطان نے حیرت آمیز انداز میں کہا، کہاں غائب ہو گیا وہ اونترا؟ یہی جاننے کے لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم نے آخری مرتبہ اسے کب دیکھا تھا؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، شاید 2 روز پہلے جمعہ کا دن تھا۔ اس کے بعد نہیں آیا؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر بولا، ٹھہریں میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آپ کی خاطر تواضع کے لیے کچھ لے آؤں؟ میں نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں سلطان، اس وقت ہم بہت جلدی میں ہیں۔ خاطر تواضع ادھار رہی، تم ہمیں جیتے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے اتنی جلدی کسی شخص کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس واقعے کے بعد تو جیتا جیسے مر ہی گیا ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کوئی زندہ لاش ہو۔ بجھارتے نہیں ڈالو سلطان، میں نے کہا، سیدھی بات بتاؤ، تم کون سے واقعے کا ذکر کر رہے ہو؟ جب جیتا اپنی بیوی کو جوئے میں ہار گیا تھا، وہ پرخیال لہجے میں بولا، اس نے زندگی کا عجیب و غریب داؤ کھیلا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا، ذرا کھل کر بتاؤ، کہیں تم اس رات کا ذکر تو نہیں کر رہے جب جیتے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی؟ طلاق والی بات تو دوسرے دن معلوم ہوئی تھی جناب، اس نے بتایا۔ میں نے زندگی بھر جوا کرایا ہے، مگر اس رات جو کچھ یہاں پیش آیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ میرے استفسار پر اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس رات جیتے اور فیروز شاہ میں ٹھن گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کی جیب خالی کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ جیت ہار کو انہوں نے موت زندگی کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ جیتا بہت اچھا جواری تھا، مگر اس رات ہر بازی پر فیروز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا۔ فیروز شاہ مسلسل جیت رہا تھا۔ ایک آدھ بازی جیتے نے بھی جیتی، مگر وہ معمولی رقم تھی۔ آخر کار جیتے کی جیب خالی ہو گئی۔ فیروز اٹھنے لگا تو جیتے نے اسے کلائی سے پکڑ لیا۔ جا کہاں رہے ہو شہزادے؟ ابھی تو بازی شروع ہوئی ہے۔ تمہاری جیبیں تو میں نے خالی کر دی ہیں، فیروز نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اب کیا تن کے کپڑے بھی داؤ پر لگاؤ گے؟ نہ بابا نہ، میں تمہیں ننگا نہیں کر سکتا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ مسلسل ہار نے جیتے کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ غرا کر بولا، میری جیبیں خالی ہو گئی ہیں تو کیا ہوا؟ میں مر تو نہیں گیا؟ تم بیٹھو، میں پیسوں کا انتظام کرتا ہوں۔ آپ کیا قرض لوگے؟ فیروز نے طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا۔ بھائی میں تو چلا، اتنا ہی کافی ہے۔ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ جیتا مرنے ماننے پر تل گیا۔ تمہیں صبح تک میرے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ فیروز جیتے کے خطرناک تیور دیکھ کر ذرا نرم پڑ گیا۔ جیتے نے 2-4 دوستوں سے کچھ رقم ادھار لے کر کھیلنا شروع کر دیا، مگر آج تو جیسے ہار اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ ادھار لی ہوئی رقم بھی چند بازیوں میں ہار گیا۔ فیروز شاہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جیتے جا کر آرام سے سو جا، اگر کھیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اچھے خاصی رقم کا بندوبست کر کے آنا۔ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا فیروزے، جیتے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ لیکن اب تو تمہیں کوئی ادھار بھی نہیں دے گا، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ جیتا اور پھیل کر کھڑا ہو گیا اور بولا، ایک بازی اور ہوگی فیروزے، اور اس نے فیروز کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا۔ فیروز نے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھ سے الجھنے کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا جیتے، میں نے بہت بندے پھڑکائے ہیں۔ وہ اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے ہی دھن میں بولا، صرف ایک بازی، آخری بازی، اور یہ بازی میں جیت کر دکھاؤں گا۔ وہاں موجود تمام جواری اپنا کھیل روک کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں نے جیتے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم نشے میں ہو؟ نہیں دادا، میں کھیلتے ہوئے نہیں پیتا۔ پھر بے وقوفوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ
گھر چلے جاؤ۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی لاش گرے گی دادا، میں جیت کر دکھاؤں گا، جیتے نے کہا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے برہمی سے پوچھا، اب کیا اپنی گھر والی کو داؤ پر لگاؤ گے؟ ہاں۔ جیتے کے جواب پر چاروں طرف چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ فیروز شاہ نے کہکہے لگاتے ہوئے کہا، کیا واقعی اپنی بیوی کو داؤ پر لگانا چاہتے ہو؟ میں نے یہی کہا ہے، جیتا سپاٹ لہجے میں بولا، اور یہ بازی میری مرضی کی ہوگی۔ اس مرتبہ ہم نکا پر نہیں کھیلیں گے، بلکہ یہ بازی تاش سے کھیلی جائے گی۔ اگر میں جیت گیا تو تمہارے پاس جتنی رقم ہے وہ میری ہو جائے گی، اور اگر میں ہار گیا تو اپنی بیوی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اپنی زبان سے پھرو گے تو نہیں؟ یہ مردوں والی زبان ہے۔ او یارو، اس کو کچھ سمجھاؤ، فیروز شاہ نے وہاں پر موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اپنی گھر والی کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ وہ میری بیوی ہے، جیتے نے پھنکار کر کہا۔ میں اسے داؤ پر لگاؤں، یا اس کا چاٹ ڈالوں، یا اسے قتل کر ڈالوں، یا کالے چوروں کو فروخت کر دوں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم اپنی چونچ بند رکھو۔ بھائیو، گواہ رہنا، فیروز شاہ نے حاضرین سے کہا، بعد میں مجھ سے کوئی شکوہ نہ کرنا۔ قصہ مختصر، فیروز کے پاس موجود تمام رقم کو شمار کیا گیا، وہ کل 1200 روپے تھے۔ جیتے کی فرمائش پر تاش کی نئی گڈی کھولی گئی اور اسی کے ایما پر مانگ پتہ کھیل کھیلا جانے لگا۔ جیتا یہ بازی بھی ہار گیا۔ چاروں طرف سے تھو تھو ہونے لگی، ہر شخص اس کو ملامت کر رہا تھا۔ 1200 کے عوض اس نے جوئے میں اپنی بیوی ہارتی تھی۔ لوگوں کے لان تان کرنے پر جیتے کی غیرت نے جوش مارا، شاید اسے ہوش آ گیا تھا۔ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا؟ لوگ تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے گردنیں کٹوا دیتے ہیں، اور اس نے اپنی عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا تھا۔ جلد ہی صورتحال کی سنگینی اس پر آشکارا ہو گئی۔ اب اس کی حالت دیدنی تھی۔ اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، اور وہ باری باری ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس موقع پر فیروز شاہ نے حیرت انگیز ظرف کا مظاہرہ کیا۔ اس نے جیتے کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اگر تم 1 گھنٹے کے اندر اندر 1200 روپے کا انتظام کر لو تو میں جوئے میں جیتی ہوئی تمہاری بیوی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تم انتظار کرو، میں ابھی آیا۔ جیتے نے بس اتنا کہا۔ دوسرے لمحے پوپ وہاں سے جا چکا تھا۔ 1 گھنٹے سے پہلے ہی وہ دوبارہ وہاں موجود تھا۔ اس نے 400 روپے کی رقم اور 5 عدد طلائی چوڑیاں فیروز شاہ کے حوالے کی، اور سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان نے واقعے کی تفصیل مکمل کی تو میں نے سوال کیا، تازہ ترین رپورٹ کیا ہے؟ مجیدہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میں خود حیران ہوں کہ وہ غائب کیسے ہو گیا، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آخری مرتبہ جب جیتا تمہارے اڈے پر آیا تو کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس نے بتایا، خاص طور پر اس رات کے واقعے کے بعد سے، جب اس نے فیروز شاہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بیوی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ جیتا کچھ زیادہ ہی زود رنج ہو گیا تھا۔ ذرا سی بات پر وہ دوسروں سے الجھنے لگتا تھا، مرنے مارنے پر تل جاتا تھا۔ چند روز پہلے شاہ علی سے بھی کافی گرما گرمی ہو گئی تھی اس کی۔ بات کیا ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ شاہ علی عرف شاہ ابو کا نام سن کر میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھمک سا ہوا تھا۔ شاہ ابو خاصا بدنام شخص تھا، تھانے میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ بات کیا ہونی تھی ملک صاحب؟ سلطان نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ ان کے درمیان کس مسئلے پر تکرار ہو رہی تھی۔ پھر جب شاہ ابو نے بیوی کو داؤ پر لگانے کا طعنہ دیا تو جیتا فوراً آگ بگولا ہو گیا تھا۔ دیش میں آ کر اس نے شاہ ابو کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے کوئی مار پیٹ بھی کی تھی؟ وہ بولا، مار پیٹ بھی ہو ہی جاتی اگر کچھ لوگ مداخلت نہ کرتے۔ جیتا تو گالی گلوچ پر اتر آیا تھا۔ شاہ ابو کی ماں بہنیں کر رہا تھا۔ میں نے شاہ ابو کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا تھا، ورنہ وہ تو جیتے کی لاش گرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاہ ابو جیسے خطرناک لوگوں سے کوئی بات بعید نہیں تھی۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا،
ممکن ہے جیتے کی گمشدگی میں بلا واسطہ یا بالواسطہ شابو کا خط رہا ہو۔ اس واقعے کے بعد جیتا اڈے پر آیا تھا؟ نہیں، میں نے اس کے بعد جیتے کو نہیں دیکھا۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میں نے سلطان کو کریدنے کی غرض سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، جیتے کی گمشدگی میں شاہ علی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ملک صاحب، اس نے کہا، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، میں اب چلتا ہوں۔ تمہیں جیتے کی گمشدگی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی سنگن ملے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں اپنے طور پر بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اڈے سے نکل آیا۔ سلطان سے ملاقات کے بعد مجھے سوچ کے نئے زاویے مل گئے تھے۔ اب میرا رخ تھانے کی جانب تھا۔ ان دنوں سورج غروب ہوتے ہی ٹھنڈک ہو جاتی تھی اور کاروباری زندگی سمٹ جاتا تھا۔ میں جب گاؤں کے کنچان آباد حصے سے گزر رہا تھا تو مجھے فقیر محمد حلوائی مل گیا۔ وہ اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ہمیں سلام کیا۔ ایسائی محمد اعجاز میرے ساتھ تھا۔ سرکار، خیریت تو ہے؟ آپ اس وقت گاؤں میں؟ اس نے باری باری ہم دونوں کی جانب دیکھا۔ حامد ذرا چوتھی حشمت علی کی طرف گیا تھا۔ میں نے بہانہ کیا، کچھ ضروری کام تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا اور کہا، ہاں مجھے یاد آیا، تم سے بھی بہت سی باتیں کرنا ہے، صبح تھانے آ جانا۔ اس نے پریشان نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تھانے؟ میرا مطلب؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، مجھے تم سے زری کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ کون زری؟ وہ ابھی تک پریشان تھا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ اعجاز نے کہا، وہی زری جسے تم نے نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ پکڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے ایسے تاثرات نظر آئے جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ وہ بولا، اچھا، وہ بس جی، وہ تو ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ آپ کی اجازت ہو تو ابھی بتا دیتا ہوں۔ میں نے سوچا، کل پر بات ڈالنا اچھا نہیں ہے، جو کام ابھی ہو سکتا ہے اسے کر ہی لینا چاہیے۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بالکل سچ سچ بتانا، اگر تم نے جھوٹ کا سہارا لیا تو سمجھ لو کہ تم اندر بھی ہو سکتے ہو۔ مائی باپ، میں آپ کا بچہ ہوں، وہ کھکھیا کر بولا، میں بھلا آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کیا ہوا تھا اس رات؟ محمد اعجاز نے روبدار لہجے میں پوچھا۔ وہ بتانے لگا، ایک رات میں معمول کے مطابق دکان بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ جب کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ گیا تو مجھے یاد آیا کہ دن بھر کی بکری تو میں دکان ہی میں بھول آیا ہوں۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور ان دنوں اکا دکا چوری کی وارداتیں بھی ہو رہی تھیں۔ میری بیوی نے کہا کہ میں فوراً جاؤں اور دکان سے پیسے لے آؤں۔ اس کا مشورہ مناسب تھا۔ میں فوراً دکان پر پہنچ گیا۔ میری دکان کے آگے ایک خاصا بڑا تھڑا بنا ہوا ہے جس پر میں مٹھائیوں کے تھال سجاتا ہوں۔ دکان بند کرنے کے بعد اس تخت کو تھڑے کے ساتھ لمبائی کے رخ کھڑا کر دیتا ہوں۔ میں نے دکان کھولنے کے لیے تالے میں چابی لگائی تو مجھے تخت کے پیچھے خسر پسر کی آواز سنائی دی۔ میں چوکنا ہو گیا اور میرے ہاتھ رک گئے۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑا رہا اور پوری توجہ سے کان تخت کی جانب لگا دیے۔ چند لمحوں بعد ایک سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ آواز مردانہ تھی اور گھبراہٹ سے لبریز تھی۔ اس نے میرے متعلق اظہار خیال کیا، شاید وہ چلا گیا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ آواز خاصی مدھم تھی مگر نسوانی لہجہ واضح طور پر پہچانا جا رہا تھا۔ میں اب چلتی ہوں، کل پھر آؤں گی۔ ٹھہر جاؤ، ابھی باہر مت نکلنا، مردانہ آواز نے اسے تنبیہ کی۔ پہلے میں جھانک کر دیکھتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ دو دل فریضہ محبت ادا کر رہے تھے۔ پہلے تو میرے جی میں آئی کہ خاموشی سے واپس چلا جاؤں۔ میرا ضمیر اس چشم پوشی پر آمادہ نہ ہوا۔ پھر میں ایسے واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دکان سے رقم نکالنا ضروری تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ڈرا دھمکا دوں گا کہ اگر یوں ہی چھپ چھپ کر ملتے رہے تو تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ دیکھ تو لوں وہ ہیں کون، بعد میں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ان کے والدین کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس سے پہلے کہ لڑکا جھانک کر بیرونی صورتحال کا جائزہ لیتا، میں اچانک ان کے سر پر پہنچ گیا۔ لڑکے نے آؤ دیکھا نہ تھا، مجھے شور کرا کے نکل گیا۔
مگر لڑکی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ اس اچانک پڑنے والی افتاد سے سخت ہراساں تھی۔ میں نے لڑکی کو نیم تاریکی میں فوراً پہچان لیا۔ وہ زمان خان کی بیٹی زرینہ عرف زری تھی۔ میں نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بیہودہ حرکتیں کرتے ہوئے؟ تمہارے ساتھ کون تھا؟ وہ منت آمیز لہجے میں بولی، آپ اس لڑکے کو بھول جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ وہ جو زری کو بیچ مجدار میں چھوڑ گیا تھا، وہ اس کے نام پر پردہ ڈال رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نام تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پولیس خود ہی اکلوا لے گی تم سے اس بزدل کا نام۔ پولیس کے ذکر سے وہ مزید گھبرا گئی۔ میں نے یہ بات اسے ڈرانے کے لیے کہی تھی۔ اس نے رک رک کر بتایا، اس کا نام زلفی ہے۔ اچھا، وہ غلام غوث نائی کا لڑکا؟ جی ہاں، وہی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس اچانک سنائی دینے والی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے عقب میں زمان خان کھڑا تھا۔ زمان خان نے میرے ساتھ زری کو کھڑے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چند لمحے وہ ہمیں مشکوک نظروں سے گھورتا رہا، پھر وہ اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے دھاڑا، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ کچھ نہیں ابا، وہ کلائی میں ذرا سے کام سے پھوپھی جیرا کے گھر گئی تھی، پھر وہ تیزی سے اپنے گھر کی جانب بھاگ گئی۔ زمان خان نے غصے سے میری جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیوں بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم اس وقت میری بیٹی کو کیوں گھیرے کھڑے تھے؟ زمان خان کے جارحانہ انداز نے مجھے بھی تاؤ دلا دیا تھا۔ میں نے کہا، اوکے کیوں بولتے ہو خان بہادر، میری زبان نہ کھلواؤ اور اللہ بیلی ہو جاؤ۔ میں تم جیسے بڈھے ٹھڈوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے نفرت سے میری جانب دیکھا، تمہاری آنکھیں چگلی کھا رہی ہیں، سیدھی طرح ساری بات مجھے بتا دو، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ میں اس کی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ شخص سمجھ ہی نہیں رہا تھا، مصالحت کے بجائے لڑائی جھگڑے پر اتر آیا تھا۔ میں بندہ ہوں ذرا دوسری قسم کا، اس نے خونخوار لہجے میں کہا، تمہیں ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا راستہ روکنے کی؟ خان جی، میں تو تمہاری بیٹی کی خاطر چپ تھا، مگر تمہیں تو اپنی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر سچ جاننے کا اتنا ہی شوق ہے تو سنو، تمہاری لاڈلی نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ رات کی اس تاریکی میں تمہارا نام روشن کر رہی تھی۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ آئے تو گھر جا کر بیٹی سے تصدیق کر لو۔ میں نے ایک لمحے کی توقف سے مزید کہا، میں تو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اگر یہ بات تمہیں بری لگی ہو تو لگتی رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چند ماہ بعد زمان خان نے زرینہ کی شادی جیتے سے کر دی تھی۔ فقیر محمد حلوائی سے 2-4 مزید باتیں کرنے کے بعد میں تھانے چلا آیا۔ میں نے سوچا زلفی کو دوسرے روز تھانے بلوا کر پوچھ گچھ کروں گا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے دل میں جیتے کے لیے یقیناً کوئی خیر کے جذبات نہیں تھے۔ وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا، جیتے نے اس سے شادی کر لی تھی۔ زلفی کے دل میں جیتے کے لیے نفرت پائی جانی لازمی بات تھی، اور رقابت کی نفرت تو بڑی ہی کتی شے ہوتی ہے، ایسے ایسے کام کروا دیتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیتے کی گمشدگی کے بعد زلفی کی ذات شک سے بالا نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی تفتیش کے آغاز کے لیے لائے عمل تیار کر لیا۔ 2 افراد میرا خصوصی ٹارگٹ تھے، شہاب علی اور زلفی زلف دراز۔ شبینہ ڈیوٹی والے عملے کو میں نے کچھ ضروری ہدایات دیں، پھر روز نامچے کا جائزہ لینے کے بعد گھر چلا گیا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار غلام رسول نے آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، جیتے کا پتہ چل گیا ہے، اس کی لاش قبرستان والی جھاڑیوں میں پڑی ملی ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر بتایا، ASI اللہ دتہ صاحب 2 سپاہیوں کے ساتھ موقع پر گئے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر پوچھا، تھانے میں اطلاع دینے کون آیا تھا؟ پنڈ کے کچھ لوگ تھے، ان میں جیتے کا باپ مختار حسین بھی تھا۔ لاش کس نے دریافت کی تھی؟ مجھے زیادہ باتیں معلوم نہیں ہیں، اس نے کہا۔ اللہ دتہ صاحب ہی سے مختار حسین کی بات ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم ASI اعجاز کو میرے پاس بھیج دو، ہم بھی موقع پر جائیں گے۔ حوالدار نے کہا،
محمد اعجاز تو ابھی نہیں آئے ہیں سر۔ وہ جیسے ہی آئے اسے قبرستان بھیج دینا، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں وہیں جا رہا ہوں۔ یس سر۔ حوالدار نے دونوں پاؤں جوڑ کر سلیوٹ مارا۔ میں تھانے سے نکل ہی رہا تھا کہ SI محمد اعجاز بھی آ گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اس صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر قبرستان کی طرف چلا گیا۔ SI اللہ دتہ نے تمام ضروری کام نپٹا دیے تھے۔ وہ مشیر نامہ تیار کر چکا تھا اور لاش کا معائنہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلوٹ مارا، پھر اپنی کارگزاری کی تفصیل بیان کرنے لگا۔ میں نے جیتے کی لاش کا جائزہ لیا۔ اس کی شہرک کٹی ہوئی تھی اور خون نکل نکل کر زمین میں جذب ہو چکا تھا۔ خون کی رنگت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے جمے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ جیتے کی لاش بھی اکڑ چکی تھی۔ میری تجربے کار آنکھوں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ جیتے کو زندگی کی قید سے آزاد ہوئے کم از کم 2 دن گزر چکے تھے۔ میرے استفسار پر اللہ دتہ نے بتایا کہ آلہ قتل ابھی تک برآمد نہیں ہو سکا۔ میرے حکم پر ساتھ آنے والے کانسٹیبل جھاڑیوں میں آلہ قتل تلاش کرنے لگے۔ جیتے کی کٹی ہوئی گردن سے واضح ہو رہا تھا کہ کسی انتہائی تیز دھار آلے کی مدد سے یہ کام کیا گیا تھا۔ سلطان کے جوئے خانے کی جانب جانے والا راستہ قبرستان کے قریب سے گزرتا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ 3 روز پہلے جب جیتا جوئے کے اڈے سے نکلا تھا تو گھر نہیں پہنچا تھا۔ یقیناً اسے راستے ہی میں ٹھکانے لگا دیا گیا ہوگا۔ سلطان نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات جیتے اور شاہبو کے درمیان خاصی تلخ کلامی ہوئی تھی اور شاہبو نے اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ ممکن ہے شاہبو نے اپنی دھمکی کو اسی رات عملی جامہ پہنا دیا ہو۔ دوسری جانب جیتے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر میرے ذہن میں زلفی کا نام چمک اٹھا تھا۔ زلفی بھی رقابت کی آنکھ میں یہ انتہائی قدم اٹھا سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود گواہوں کے بیانات لینے کے بعد جیتے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال بھجوا دیا۔ پھر SI محمد اعجاز کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ شاہبو کے گھر کی جانب روانہ کر دیا اور تاکید کی کہ وہ فوری طور پر شاہبو کو گرفتار کر کے تھانے میں لے آئے۔ جیتے کی ماں عنایت بی بی کا سارا زور اس بات پر تھا کہ میں فوراً زری اور مولوی نور الدین کو تھانے میں بند کر دوں۔ اس کے خیال میں جیتے کے قتل میں انہی کا ہاتھ تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، بی بی تم صبر کرو، میں جلدی سے جلد جیتے کے قاتلوں کو گرفتار کر لوں گا۔ مجھے تمہاری جھوٹی تسلیوں کی ضرورت نہیں ہے تھانے داراں، وہ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے تمہیں پیسہ کھلا دیا ہے اس لیے تم ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہے ہو۔ پھر وہ سینہ کوبی کرتے ہوئے زار و قطار رونے لگی۔ ہائے میں کیا کروں، یہ کیسا خنیر مچ گیا ہے۔ میرا گبرو بچہ مار دیا ظالموں نے اور قانون بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں نے اس کے واویلے کو نظر انداز کرتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھایا، بی بی مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم خواہ قانون پر شک کر رہی ہو۔ وہ بفر کر بولی، مجھ سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمدردی انہی سے کرو جنہوں نے لمبی رقم کھلائی ہے تمہیں۔ مجھے اس کی الزام تراشیوں پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، تاہم میں نے بھرپور ضبط کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس کے دلی جذبات کی تسکین کے لیے SI اللہ دتہ سے کہا، اللہ دتہ تم مولوی نور الدین اور زری کو بھی تھانے لے آؤ، ذرا ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ میں نے یہ قدم مصلحت کے پیش نظر اٹھایا تھا۔ اس سے میرا یہ مقصد تھا کہ اس طرح مقتول کی ماں کی اشک چھوئی بھی ہو جاتی اور قانونی کارروائی کا تقاضا بھی پورا ہو جاتا۔ اس صورتحال میں زیادہ توجہ اور یکسوئی سے اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے زلفی زلف تراش کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت میں اکیلا تھا۔ ذوالفقار عرف زلفی 25-26 سال کا ایک کڑیل جوان تھا۔ وہ اپنے باپ غلام غوث کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور ان کی دکان گاؤں کے واحد بازار میں تھی۔ اسی بازار میں فقیر محمد حلوائی کی مٹھائی کی دکان بھی تھی۔ مجھے دکان میں داخل ہوتے دیکھا تو غلام غوث جلدی سے میری طرف بڑھا، آؤ جی آؤ تھانے دار صاحب، سو بسم اللہ، کیسے آنا ہوا جی؟ اس وقت دکان میں 1-2 گاہک موجود تھے اور زلفی ایک شخص کا شیف بنا رہا تھا۔
میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ مجھ پر نظر پڑتے ہی زلفی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا کام چھوڑ دیا اور اپنی پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے زلفی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غلام غوث سے کہا، میں تمہارے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، بہت دل چاہ رہا تھا اس سے ملنے کو۔ بات کیا ہے جی؟ وہ پریشان لہجے میں بولا، کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی؟ یہ تو تھانے چل کر پتہ چلے گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں زلفی، سیدھی طرح چل رہے ہو یا میں تمہیں گھسیٹ کر لے جاؤں؟ زلفی کا باپ کھکیانے لگا، پر ملک صاحب کچھ پتہ تو چلے، اس نے کون سا جرم کیا ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دیں۔ معافی نہیں مل سکتی غلام رسول، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، معاملہ قتل کا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ کس کا قتل؟ جیدے کا قتل، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آج صبح اس کی لاش مل گئی ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ دکان میں موجود دونوں گاہک بھی کرسیوں سے اٹھ گئے تھے اور حیرت سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ زلفی کے بے طرح گھبرا جانے سے میرے شکوک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اگر اس کا جیدے کے قتل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا تو پھر وہ اس قدر خوفزدہ کیوں تھا؟ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، اوئے چل آگے لگ، وہاں تمہاری بے حوالات تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ گڑگڑانے لگا، مجھے معاف کر دیں تھانے دار صاحب، میں نے جیدے کو قتل نہیں کیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ معافی مانگنے والے انداز میں جوڑ دیے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسی لہجے میں استفسار کیا، یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے تم نے؟ وہ جی، اور کیا وہ جی لگا رکھی ہے تم نے؟ میں نے اسے ایک ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، تمہارا ہاتھ کیسے زخمی ہوا؟ وہ بہانے بازی پر اتر آیا۔ میں نے اسے کالر سے پکڑ لیا۔ تم سیدھی طرح کچھ نہیں بتاؤ گے، مجھے سختی ہی کرنا پڑے گی۔ پھر میں نے اسے ہتھکڑی پہنا دی اور اپنے ساتھ لے آیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو ASI اللہ دتا زری اور مولوی نور الدین کو تھانے لا چکا تھا اور اس وقت وہ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو مولوی صاحب نے اٹھ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اپنے کمرے کی طرف گامزن ہو گیا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ زلفی نے زری پر نظر پڑتے ہی ایک گہری یا بھری تھی اور یاس انگیز نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ رد عمل کے طور پر زری نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل نبی بخش کو بلا کر زلفی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ کئی دن سے بھوکا ہے، اس کی خاطر تواضع کا بندوبست کرو۔ اور ہاں، وہ ASI اعجاز ابھی تک آیا نہیں؟ نہیں جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم 10 منٹ کے بعد زلفی کو میرے پاس لے آنا اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ مجھے اس سے ضروری نوعیت کی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مولوی نور الدین اور زری کو اپنے پاس بلا لیا اور معذرت کی کہ انہیں بار بار تھانے آنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال ہمیں کارروائی تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ میں نے کہا، جیدے کی ماں نے آپ پر شک ظاہر کیا ہے، میں تفتیش کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ کوئی بات نہیں ملک صاحب، میں آپ کی مجبوری کو سمجھ رہا ہوں، مولوی نور الدین نے کہا۔ پھر درخواست کی کہ آپ مجھے روزانہ 1000 مرتبہ بھی تھانے بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا، مگر میری ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ زری کو اس سلسلے میں زحمت نہ دی جائے۔ آپ سمجھدار ہیں اور کوئی بات آپ سے پوشیدہ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، زری متوفی عبدالغفور کے گھر ہی میں رہ رہی ہے؟ رہنا تو وہیں چاہیے تھا ملک صاحب، مگر میری گھر والی اسے اپنے پاس لے آئی ہے، مولوی نور الدین نے بتایا۔ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم میاں بیوی بیٹی ایسی نعمت خداوندی سے محروم ہیں۔ میری بیوی نے زری کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ اور متوفی کے گھر کا کیا ہوگا؟ مولوی نور الدین نے جواب دیا، ابھی تو اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے، ظاہر ہے زری جیسا کہے گی وہی کیا جائے گا، مگر یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ میں نے 1-2 رسمی باتوں کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے کمرے سے نکلے ہی تھے کہ ASI محمد اعجاز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے پریشانی حویدہ تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ناکام لوٹا ہے۔ پھر اس نے میرے اندازے کی تصدیق بھی کر دی۔
مجھے سخت افسوس ہے ملک صاحب، اس نے بتایا، شابو ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ اس کے گھر والے کیا بتاتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کہاں گیا وہ؟ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ لاہور گیا ہوا ہے 3 روز سے، محمد اعجاز نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ بقرہ عید نزدیک ہے، وہ بکرا منڈی سے بکرے وغیرہ لانے گیا ہے۔ ان کے خیال میں وہاں سے خاصے سستے بکرے مل جاتے ہیں۔ اس کی واپسی کا انہوں نے کچھ بتایا ہے؟ نہیں جناب، وہ اس کی واپسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ محمد اعجاز نے کچھ دیر بعد میری سوچ کے تسلسل کو توڑا۔ ملک صاحب، زلفی ملا آپ کو؟ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر کہا، ہاں، اس وقت اس کی خاطرداری ہو رہی ہے۔ ایک لمحے کی توقف کے بعد میں نے کہا، تم جا کر اسے میرے کمرے میں لے آؤ، ذرا اسی سے پوچھ گچھ کریں، وہ بھی تو اس کیس کا ایک اہم مورا ہے۔ جی سر، میں ابھی لایا اسے۔ تھوڑی دیر کے بعد زلفی میرے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے باروب لہجے میں سوال کیا، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے زلفی؟ زبان کھولو گے یا خاموشی سے سولی پر چڑھ جاؤ گے؟ اس نے ہراساں نظر سے میری جانب دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ ایک گونگا ہو گیا ہے کیا؟ اعجاز نے اس کی گردن پر ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے؟ میں اوئے بکری کے بچے، خاطر تواضع میں کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ وہ رو دینے والے انداز میں بولا، میں نے کچھ نہیں کیا جناب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور جیدے کی گردن تمہاری بیبے نے کاٹی ہے؟ محمد اعجاز نے اس کی کمر پر ایک لات رسید کی اور پھر آنکھ مارتے ہوئے مجھ سے کہا، ملک صاحب اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کی زبان کھلواتا ہوں۔ وہ باقاعدہ رونے لگا اور اس کی ٹانگیں میں نے دیکھا کہ کانپ رہی تھیں۔ ایک صحت مند اور جوان مرد کی یہ بزدلی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں اس پر کام شروع کیا۔ میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے غرا کر کہا، وہاں نہیں، یہاں بیٹھو۔ میرا اشارہ کرسی کی طرف تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت چمک رہی تھی۔ وہ تو بینچ پر بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جے جائے کا میں اسے کرسی پیش کر رہا تھا۔ اوئے، کیا الوؤں کی طرح بٹر بٹر دیکھ رہے ہو؟ سنا نہیں تم نے؟ ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جھجکتے کرسی پر بیٹھ گیا تو میں نے اس کی توقع کے برخلاف نرم لہجے میں سوال کیا، سلمان خان کی بیٹی زرینہ عرف زری کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں جی۔ وہ تمہیں کیسی لگتی ہے؟ وہ جی اچھی ہے، میرا مطلب ہے کہ زری اچھی لڑکی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تم اسے چاہتے ہو؟ وہ ذرا سا جھجکا اور پھر بولا، مگر اس کی تو شادی ہو چکی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ شادی ہو گئی تھی، شادی سے پہلے تو چاہتے تھے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو الٹے لٹکتے نظر آؤ گے۔ جی، اسے میں ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ بس جی، غلطی ہو گئی تھی۔ جیدے سے شادی کے بعد بھی تم اس سے ملتے رہے تھے؟ کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی، اس نے بتایا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، زری ایک شادی شدہ عورت تھی، وہ تمہارے لیے غیر تھی، تمہیں اس بات کا خیال نہیں تھا کہ تم ایک شادی شدہ عورت سے تعلق رکھ کر غلطی کر رہے ہو؟ مجھے احساس تھا جناب، اس نے کہا، مگر میں مطمئن تھا کہ ہمارے درمیان کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا، ہم صرف بات چیت کی حد تک ملتے تھے۔ ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ میری چھوٹی بہن رضیہ زری کی سہیلی ہے، زلفی نے بتایا۔ زری کبھی کبھار اس سے ملنے آ جاتی تھی، اسی دوران میں مجھے بھی اس سے بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اور زری تمہیں جیدے کے ظلم و ستم کی داستانیں سناتی تھی، وہ اپنی گھریلو پریشانیوں کا ذکر کرتی رہتی تھی اور تمہارے دل میں جیدے کے لیے نفرت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے معائنہ خیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ ویسے بھی تمہارا رقیب تھا، اس نے زری کو تم سے چھین لیا تھا، کیوں؟ ظاہر سی بات ہے جناب، وہ سادگی سے بولا، میں جیدے سے محبت تو کرنے سے رہا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے زری کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے کوئی عملی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ میں کیا کر سکتا تھا جناب، وہ پرائی ہو چکی تھی، میں اس کے معاملات میں کیسے دخل دے سکتا تھا جیسے اب دیا ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تم نے جیدے کو قتل کیا ہے،
آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے تھانے دار صاحب؟ وہ باقاعدہ قسمیں کھانے لگا۔ رب دی سو، میں نے جیدے کو قتل نہیں کیا۔ میں جیدے سے شدید نفرت ضرور کرتا تھا، مگر میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اور ایک غلط کے گھوڑے ہمیں جھوٹا سمجھتا ہے، اعجاز نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کے پٹی بندھے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ دینو چاچا کی شیو بناتے ہوئے اس طرح لگ گیا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ معمولی سا زخم آ گیا تھا، محمد اعجاز نے طنزیہ لہجے میں دریافت کیا۔ دینو چاچا کی شیو بناتے ہوئے یا جیدے کا نرخرا کاٹتے ہوئے؟ زلفی دوبارہ بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا اور ہمیں خدا رسول کا واسطہ دینے لگا کہ ہم اس کی بات کا یقین کر لیں کہ جیدے کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اس کی منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارے ہاتھ پر یہ زخم کب آیا تھا؟ 3 روز پہلے، میں نے سوال کیا۔ پٹی کس ڈاکٹر سے کروائی تھی؟ میں نے خود ہی باندھ لی تھی جی، اس نے بتایا۔ سرسوں کا تیل اور راکھ ڈال کر میں نے زخم کو بھر دیا تھا اور صاف لیر کس کر باندھ دی تھی۔ میں نے اس کی پٹی کھلوا کر زخم کا معائنہ کیا۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ذرا نیچے ایک 1.5 انچ کا کٹ لگا ہوا تھا جو واضح طور پر کسی تیز دھار آلے سے آیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم ایک فرضی شیو بنا سکتے ہو؟ زلفی کے ہاتھ پر موجود کٹ کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا تھا۔ زخم کا وہ نشان دائیں ہاتھ پر تھا۔ اگر زلفی سیدھے ہاتھ سے شیو بناتا تو دائیں ہاتھ کے مذکورہ حصے پر اس طرح لگ جانا ممکن نہیں تھا۔ ایسا اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب یا تو زلفی الٹے ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو اور یا پھر وہ زخم کسی دوسرے شخص نے لگایا ہو۔ میں اپنے اسی شک کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا رولر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، تم فرض کرو کہ یہ رولر ایک اس طرح ہے اور اس طرح سے تمہیں ASI اعجاز کی شیو کرنا ہے۔ وہ آنکھیں پھیلا کر بولا، ٹھیک ہے جناب، جو حکم سرکار کا۔ اس نے میرے حسب منشا ASI اعجاز کی فرضی شیو بنا کر میرے شک کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ واقعی بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا۔ ایسی صورت میں اس کے دائیں ہاتھ پر زخم لگ جانا کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ تاہم اس کی ذات ابھی پوری طرح شک سے پاک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ہم تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے ابھی دینو چاچا کو تھانے بلواتے ہیں۔ اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو یاد رکھنا پورے ٹبر کو بند کر دوں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ASI اعجاز سے کہا، اسے حوالات میں بند کر دو اور کسی کانسٹیبل کو بھیج کر دینو چاچا کو بلوا لو۔ تھوڑی ہی دیر بعد دینو چاچا نے آ کر تصدیق کر دی کہ چند روز پہلے اس کی شیو بناتے ہوئے زلفی زلف تراش کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد زلفی کو حوالات میں رکھنا بے جواز نظر آتا تھا۔ میں نے اسے بلا کر تاکید کی، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ جب تک جیدے کے قتل کا معمہ حل نہیں ہو جاتا تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، اور ہاں، جب تک قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا تم تھانے میں اطلاع دیے بغیر گاؤں سے باہر نہیں جاؤ گے۔ سمجھ گیا سرکار؟ اس کے چہرے پر مسکینی طاری تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو مجھے کچھ یاد آ گیا۔ یہ خیال کئی بار میرے ذہن میں آیا تھا مگر میں زلفی سے پوچھنا بھول گیا تھا۔ میں نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں نے کہا، کیا تم واقعی زری کو چاہتے تھے؟ اور جب جیتے نے زری کو طلاق دے دی تھی اور زری عدت کے دن گزار رہی تھی تو تم نے ایک بار بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ زری تو اب آزاد ہو چکی تھی، تم چاہتے تو اس سے شادی کر سکتے تھے، مگر تم نے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کی، بلکہ عدت پوری ہونے کے بعد زری نے اپنے باپ سے بھی زیادہ عمر کے ایک لاوارث بڈھے سے شادی کر لی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ چند لمحے خلا میں گھورتا رہا اور پھر بوجھل آواز میں بولا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جب زری کو طلاق ہوئی اس وقت ہمارے درمیان سینکڑوں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں میل کی دوری پیدا ہو چکی تھی۔ میں شادی کر چکا تھا اور اللہ کے فضل سے اس وقت ایک بچے کا باپ بھی تھا۔ اوہ! بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ میں پرسوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور وہ مجھے سوچتے ہوئے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ASI محمد اعجاز کی باہمی مشاورت سے
ایک چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی اور شہاب علی عرف شابو کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اس کیس میں شابو کی گرفتاری بہت ضروری ہو گئی تھی۔ مقتول جیدے کو آخری مرتبہ شابو کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور شابو نے اسے خطرناک قسم کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ شابو جیسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ ایک آدھ بندہ پھڑکانا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں جلد سے جلد شابو کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ اس امر کی اطلاع میں نے علاقے کے ایس پی کو بھی بھجوا دی تھی۔ شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہم نے جو چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی تھی وہ سادہ لباس جوانوں پر مشتمل تھی۔ وہ صرف اس گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی شابو کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، مگر ابھی تک اس کا سراغ نہیں ملا تھا۔ 2 روز بعد دوسرے علاقے کے تھانے کا ایک ASI اور 2 کانسٹیبل میرے پاس آئے۔ وہ تینوں اس وقت سادہ لباس میں تھے اور خاصے تھکے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ میں گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ انہیں دیکھ کر رک گیا۔ ASI نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ ملک صاحب، ہمیں اس گاؤں کے بسنیک شابو کی تلاش ہے۔ شابو کا نام سن کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، بات خاص ہی نہیں، بہت سنگین بھی ہے۔ اس نے بتایا، شابو ہمیں چوری کی ایک واردات کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ میرے استفسار پر ASI نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ چند روز پہلے ان کے گاؤں میں چوری ہو گئی تھی۔ 4 ڈھاٹا پوش افراد نے غریب شخص کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ اس کی بیٹی کی عنقریب شادی ہونے والی تھی، مگر ان ظالموں نے اس کے گھر کی صفائی کر دی تھی۔ وقت رخصت جب لٹیرے انہیں پولیس کو اطلاع دینے کی صورت میں خطرناک نتائج سے ڈرا رہے تھے تو فتح محمد کی بیٹی، جس کی شادی ہونے والی تھی، اس نے ایک شخص کی آواز پہچان لی۔ وہ انہی کے گاؤں کا رہنے والا طفیل عرف تافو تھا۔ لڑکی نے کسی قسم کی پرواہ کیے بغیر پولیس کو تافو کا نام بتا دیا۔ پولیس نے تافو کو گرفتار کر کے جب دھلائی کی تو اس نے سب کچھ اگل دیا اور اپنے ساتھیوں کے نام بتا دیے۔ اس کی مخبری پر 2 ساتھی تو گرفتار کر لیے گئے تھے، مگر ان کا چوتھا ساتھی ابھی تک لاپتہ تھا۔ بعد میں گرفتار ہونے والے دونوں افراد نے تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے بتا دیا کہ ان کا چوتھا ساتھی شابو ہی ان کا سرغنہ تھا اور مال مسروقہ سب اسی کے پاس تھا۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد ASI نے کہا، ملک صاحب، بندہ آپ کے علاقے کا ہے، آپ اس کی گرفتاری کے سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ میں تو خود کئی دن سے شابو کی تلاش میں تھا۔ میں نے کہا، آپ نے بہت دیر کر دی یہاں آنے میں، بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ دیر نہ بھی کرتے تو بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ملک صاحب؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا، شابو کی ہمیں بھی تلاش ہے۔ اس گاؤں میں قتل کی ایک سنگین واردات ہو گئی ہے۔ شابو اسی سلسلے میں ہمیں مطلوب ہے۔ ہم نے کئی جگہ اس کی تلاش میں چھاپے بھی مارے ہیں، مگر ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ ASI کے چہرے پر مایوسی کے سائل لہرانے لگے۔ یہ شابو اور نہ جانے ہمیں کہاں کہاں توڑ آئے گا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم جلدی سے ڈھونڈ نکالیں گے، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، اور پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر حکم دیا، مہمانوں کے لیے کھانے پانی اور منجی بسترے کا انتظام کرو، یہ آج رات یہیں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کوئی ہل و جت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ جس علاقے سے آئے تھے وہ یہاں سے کافی دور تھا اور رات کے وقت واپس جانے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ وہ تھکن سے نڈھال نظر آ رہے تھے۔ میں ان کے قیام کے انتظامات سے مطمئن ہونے کے بعد گھر چلا گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا، جیدے کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ جس وقت اس کی موت واقع ہوئی اس وقت تک 2 روز گزر چکے تھے جب ہمیں اس کی لاش ملی تھی۔ اس صورت میں شابو پر قتل کا شبہ مزید پختہ ہو گیا تھا۔ اب تو دوسرے تھانے کی پولیس بھی اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں آن پہنچی تھی۔ اگلے روز میں ذرا تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ اس دوران میں رات والے سرکاری مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے منشی کے پاس میرے لیے
پیغام چھوڑ دیا تھا کہ اگر مجھے شابو کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سراغ ملے تو میں ان کو بھی مطلع کر دوں تاکہ قریب فتح محمد کی بیٹی کے زیورات اور جہیز کا دیگر سامان برآمد کیا جا سکے۔ میں تو خود بھی یہی چاہتا تھا کہ شابو ہاتھ لگ جائے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اس سے زمین نکل گئی ہو۔ میں اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے سلطان کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے اسے فوراً اندر بلا لیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، کیا بات ہے سلطان؟ بہت پرجوش نظر آ رہے ہو۔ ایک اہم اطلاع لے کر آیا ہوں حضور، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ کیسی اطلاع؟ میں ہمدن گوش ہو گیا۔ شابو کا سراغ لگا لیا ہے میں نے۔ میں اچھل پڑا۔ کہاں ہے؟ میں نے جلدی سے کہا۔ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا سرکار، اس نے بتایا، بلکہ میرے ایک خاص آدمی نے مجھے خبر دی ہے کہ شابو چودھری حشمت علی کی حویلی میں روپوش ہے۔ چودھری حشمت علی کی حویلی؟ جی سرکار، میں نے الجھن آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ مگر وہ وہاں کیوں روپوش ہے؟ ان چودھریوں اور بڑے زمینداروں کا سارا کاروبار انہی لٹیروں، بدماش قسم کے لوگوں اور قاتلوں کے بلبوتے پر چلتا ہے۔ مصیبت کے وقت شابو جیسے لوگ اپنے پشت پناہوں کی حویلیوں ہی میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ پولیس کو شابو کی تلاش ہے اور شابو پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا پھر رہا ہے۔ میں نے کہا، سوچ لو سلطان، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ چودھری حشمت کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ ہم تنتناتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ مجھے اس کی حویلی کی تلاشی لینی پڑے گی اور اس کے لیے خصوصی تیاری کرنا پڑے گی، کہیں تمہارے مخبر کی اطلاع غلط ثابت نہ ہو جائے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ پروسوکھ لہجے میں بولا۔ میرا مخبر ناقص اطلاع نہیں دے سکتا، اس نے خود شابو کو حویلی میں دیکھا ہے۔ ملک صاحب، ایک بات واضح کر دوں کہ میرا آدمی اندر ہی کا شخص ہے، وہ چودھری حشمت علی کی حویلی میں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں دیکھ لوں گا شابو کو اور اس کے پشت پناہ کو، میں نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ تم اب جا سکتے ہو۔ حضور، میرا انعام؟ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ وہ تمہیں ضرور ملے گا، میں نے جلدی سے کہا، پہلے مجھے شابو کو گرفتار کر لینے دو۔ جیسے آپ کی مرضی سرکار۔ سلطان مجھے سلام کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو مجھے مایوسی ہوئی۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آج ہی جا کر عدالت سے چودھری حشمت علی کی حویلی میں کارروائی کا اجازت نامہ لے آؤں، مگر مجھے یقین تھا کہ عدالت تک پہنچتے پہنچتے اس کا وقت ختم ہو جائے گا اور مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا۔ میں نے مایوسی کو خود پر طاری نہیں ہونے دیا اور ایسا ہی محمد اعجاز کو اپنے کمرے میں بلا کر دیگر ضروری انتظامات کرنے لگا۔ چودھری کی حویلی پر چھاپہ مارنے کے لیے ہم نے کوئی درجن بھر آدمیوں کا انتخاب کر لیا، جو سادہ لباس میں حویلی کو چاروں طرف سے گھیرے رہتے۔ حویلی کے اندر کارروائی کے لیے صرف مجھے اور محمد اعجاز ہی کو گھسنا تھا۔ اگلے روز صبح میں نے جا کر عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کر لیا۔ پھر میں اور اعجاز چودھری حشمت علی کی حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ سادہ لباس جوانوں کو ہم نے 1 گھنٹہ پہلے بھیج دیا تھا اور وہ پوری تیاری کے ساتھ حویلی کے چاروں طرف موجود تھے۔ یہ انتظامات میں نے اس لیے کیے تھے کہ اگر شابو نے کسی خفیہ راستے سے حویلی سے فرار ہونے کی کوشش کی تو اس کی اس کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ ہم دونوں اس وقت وردی میں تھے۔ چودھری حشمت اس وقت حویلی ہی میں تھا اور بیٹھک میں موجود لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہماری آمد پر اسے ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس نے خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا، ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا اور ہماری آمد کا مقصد پوچھا۔ میں نے چھٹتے ہی کہا، ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، شابو کو ہمارے حوالے کر دیں۔ شابو کا نام سن کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تغیر نمودار ہوا، مگر دوسرے لمحے وہ چہرے کے تاثرات پر قابو پا کر بولا، ملک صاحب تشریف تو رکھیں، ذرا ہمیں خدمت کا موقع تو دیں۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا، چودھری صاحب ہم یہاں خدمتیں کروانے نہیں آئے، شابو کو لینے آئے ہیں، آپ خواہ ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ میرے انداز نے اسے تکلیف تو بہت پہنچائی تھی،
مگر وہ ضبط کر کے بولا، اب بیٹھیں تو جناب۔ میں نے بدستور خشک لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ قانونی معاملات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بھری بیٹھک میں اپنی توہین کے احساس سے تل ملا کر رہ گیا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا جو پولیس والوں کے روپ میں آ جاتا، مگر میں بھی ان پولیس والوں میں سے نہیں تھا جو چودھریوں کے روپ میں آ جاتے ہیں۔ اچانک چودھری کے تیور بگڑ گئے۔ وہ نخوت بھرے لہجے میں بولا، شہابو کو کہیں اور جا کر تلاش کریں ملک صاحب، میرا اس سے کیا تعلق؟ تعلق بھی پتہ چل جائے گا چودھری، ذرا شہابو تو ہاتھ آ جائے۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں بے بس اور لاچار قانون کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اچانک ایک نوجوان بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 18-20 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ چودھری حشمت علی کو ہمارے ساتھ گرما گرمی کرتے دیکھا تو حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے ڈیڈ؟ واٹس رانگ؟ وہ نوجوان چودھری حشمت کو ڈیڈ کہہ رہا تھا۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ چودھری کا بیٹا تھا، اور یقیناً یہ وہی بیٹا تھا جو انگلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، تم اندر جاؤ، چودھری نے کہا۔ تھانے دار صاحب ایک خاص مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ چودھری کی بات اس نوجوان کے حلق سے نہیں اتری۔ وہ میرے تیور دیکھ کر بھانپ چکا تھا کہ معاملہ وہ نہیں تھا جو چودھری بیان کر رہا تھا۔ اس نے مشکوک نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر پوچھا، واٹس پرابلم ینگ پولیس مین؟ میں نے جواباً انگریزی میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ چودھری کے بلے میری کوئی بات نہیں پڑی تھی، تاہم وہ بیٹے کے چہرے کے تاثرات اور شابو مرڈر، شیلٹر، کرائم، اریسٹ وغیرہ جیسے الفاظ میرے منہ سے ادا ہوتے سن کر سمجھ گیا تھا کہ میں نے اس کا کچا چھٹا اس کے ولایت پلٹ صاحبزادے کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکا حیرت زدہ نظروں سے باری باری کبھی مجھے اور کبھی چودھری حشمت علی کو دیکھ رہا تھا۔ میں حویلی کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، میں نے چودھری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ بپھر کر بولا، تلاشیاں تو کمی لوگوں کے گھروں کی لی جاتی ہیں، ہم چودھری ہیں اس گاؤں کے، ذرا منہ سنبھال کر بات کرو۔ تم بھی ہوش سنبھال کر بات سنو میری چودھری، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ سیدھی طرح شابو کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ مجبوراً ہمیں حویلی کے ایک ایک کونے میں جھانکنا پڑے گا۔ چودھری کا انگریزی گفتار بیٹا صورتحال کی نزاکت کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے ڈائریکٹ مجھ سے سوال کیا، آپ کورٹ پرمیشن ساتھ لائے ہیں؟ آئی مین سرچ وارنٹ؟ اس نے اپنی دانش میں مجھے چت کرنے کی کوشش تو کی تھی، مگر میں بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے خانہ تلاشی کا عدالتی اجازت نامہ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے میرے ہاتھ سے وارنٹ لے کر بغور اس کا جائزہ لیا، پھر مطمئن ہونے کے بعد وارنٹ مجھے واپس دیتے ہوئے بولا، اوہ آئی سی، یو آر فلی پریپیئرڈ۔ میں نے جواب دیا، یس دیٹ از۔ چودھری زادے نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ سرچ وارنٹ کی موجودگی میں چودھری کے لیے کسی حیل و حجت کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اب ہمارے راستے کی دیوار نہیں بن سکتا تھا۔ اپنی ناکامی پر وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، مگر اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہمیں بے عزت کر کے حویلی سے نکال دیتا۔ آخرکار اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ اپنا شوق پورا کر لیں، مگر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے اس کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے محمد اعجاز کو اشارہ کیا اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ٹھہرو جی، ذرا رک جاؤ، چودھری ہمارے سامنے آتے ہوئے بولا، آپ کچھ دیر ٹھہر جائیں، میں گھر کی خواتین کو ایک طرف کر دوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ایسائی اعجاز کی طرف دیکھا۔ میرے ذہن میں جس سوال نے سر ابھارا تھا وہی بات اعجاز کے ہونٹوں پر آ گئی۔ ملک صاحب ذرا ہوشیاری سے، چودھری ہوراں دا کوئی بسا نہیں ہے۔ وہ خواتین کو ایک طرف کرتے کرتے کہیں شاہبو ہی کو دوسری طرف نہ کر دے۔ جتنی دیر ہم دونوں آنکھوں کی زبان سے سوال و جواب کرتے رہے، اسی دوران میں چودھری حشمت علی بیٹھک سے نکل کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جا چکا تھا۔ ہم دونوں بھی اس کے پیچھے لپ گئے، مگر ہمیں شاید دیر ہو چکی تھی۔ اس بات کا اندازہ ہمیں حویلی کے باہر سے آنے والی فائر کی آواز سے ہوا۔ ہمارے سادہ لباس آدمیوں نے حویلی کو چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا۔
شاید شابو کو چودھری نے کسی خفیہ راستے سے باہر نکال دیا تھا اور ہمارے آدمی اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ گولی کی آواز سن کر میں تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے جوانوں کو خصوصی ہدایت دے رکھی تھی کہ انتہائی ناگزیر حالات میں ہی اسلحے کا استعمال کریں، ورنہ وہ شابو کو یوں ہی قابو کرنے کی کوشش کریں تو کیا کہیں شابو نے اپنی حفاظت میں پولیس والوں پر گولی تو نہیں چلا دی تھی؟ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے میرے قدم اچانک رک گئے تھے۔ میں نے محمد اعجاز سے کہا، باہر کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا میرے ہمراہ حویلی سے باہر آ گیا۔ حویلی کے گیٹ کے پاس موجود پولیس والا ہمیں دیکھتے ہی دوڑ کر ہمارے پاس آ گیا۔ کیا ہوا ہے ادھر؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ فائر کی آواز کیسی تھی؟ وہ حویلی کے عقبی حصے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر ہوا ہے جی فائر۔ اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ ایک اور فائر ہوا۔ یہ آواز نسبتاً زیادہ فاصلے سے آئی تھی مگر سمت وہی تھی، یعنی حویلی کا عقبی حصہ۔ میں SI اعجاز کے ساتھ بھاگتا ہوا حویلی کے عقبی حصے کی طرف پہنچا۔ وہاں 2 سادہ لباس کانسٹیبلوں نے اپنے ایک ساتھی کو تھام رکھا تھا، جس سپاہی کو انہوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ اس کا بازو شدید زخمی تھا اور وہاں سے خون بھل بھل نکل رہا تھا۔ میرے استفسار پر ایک کانسٹیبل نے بتایا، وہ مسلح ہے جناب۔ اس کا اشارہ مفرور شہابو کی طرف تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی کے پچھلے حصے سے برآمد ہوا، ہم نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ منظور علی تو تقریباً اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس مردود نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً منظور پر فائر کر دیا۔ جب تک ہم دونوں اپنے ہتھیار برآمد کرتے، شابو نے کھیتوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ باقی لوگ کدھر ہیں؟ فائرنگ کی آواز سن کر سب اسی طرف چلے آئے تھے۔ اس نے بتایا، بس ہم تو ہی یہاں ہیں، وہ تمام لوگ شابو کے تعاقب میں گئے ہیں۔ ہم زخمی منظور کے پاس رک گئے تھے۔ تم اسے فوراً اسپتال پہنچاؤ، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہری اپ۔ اوکے سر، انہوں نے بیک زبان کہا اور زخمی سپاہی منظور کو ٹانگے میں ڈال کر شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ کھیتوں کی جانب سے ایک اور فائر کی آواز آئی۔ ہم نے کھیتوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے دیکھا مسلح پولیس فورس مکئی کے کھیتوں میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے چیخ کر انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ ٹھہر جاؤ، کوئی کھیت کے اندر نہ جانے پائے، بلکہ اس کھیت کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ شابو کے فرار کے تمام راستے مسدود کر دو۔ وہ تمام جوان رک گئے۔ اتنی دیر میں ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ میرے حکم کے مطابق انہوں نے جلدی سے پورے کھیت کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ کھیت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ خوش قسمتی ہمارا ساتھ دے رہی تھی کہ مکئی کی کٹائی کا سیزن چل رہا تھا اور بیشتر کھیتوں کی فصل کاٹی جا چکی تھی۔ اسی حصے کو پولیس کے مسلح جوانوں نے گھیر لیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے پوچھا، وہ ہمارے نزدیکی پوزیشن سنبھالے چوکنا کھڑا تھا، شابو کو ان کھیتوں میں گھستے ہوئے تم نے دیکھا تھا؟ جی ملک صاحب، وہ میری نظروں کے سامنے اندر گھسا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ زخمی ہے، ایک سپاہی کی گولی نے اسے لنگڑا بنا دیا ہے۔ یہ ایک اطمینان بخش بات تھی۔ زخمی ہونے کی صورت میں شابو زیادہ اچھل کود نہیں مچا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، پولیس کے جوانوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ منظور کے بازو میں گولی لگی ہے۔ منظور بڑا جیتار نکلا جناب، وہ اپنی جان پر کھیل گیا تھا۔ میں نے اور اعجاز نے 2 مختلف سمتوں سے کھیتوں کا بیرونی چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ مقصد صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ شابو ابھی تک انہی کھیتوں کے اندر روپوش تھا یا کسی سپاہی نے اسے کسی جانب سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کھیتوں کا بیرونی راؤنڈ لگاتے ہوئے ہم پھر آمنے سامنے تھے۔ ہماری رپورٹ کے مطابق شابو کھیتوں کے اندر ہی کہیں دبکا بیٹھا تھا۔ SI اعجاز نے کہا، ملک صاحب، جوانوں کو کھیت میں داخل ہونے کا حکم دے دیں، شابو زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکے گا۔ یہ بہت خطرناک ہوگا، میں نے کہا۔ شابو کی جانب سے آنے والی کوئی بھی اندھی گولی کسی بھی ساتھی کی زندگی چاٹ لے گی۔ پھر کیا کریں؟ وہ پرتشویش لہجے میں بولا، اس کو باہر بھی تو نکالنا ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ میرے پاس ایک تجویز اور ہے، اعجاز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ اس نے بتایا کہ ہم بآواز بلند
یہ اعلان کرتے ہیں کہ شہاب علی تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، خود کو قانون کے حوالے کر دو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ ہم 10 تک گنتی گن رہے ہیں، گنتی ختم ہونے سے پہلے پہلے باہر نکل آؤ ورنہ تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، تمہیں گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ اگر تم بلا ارادہ خود کو پولیس کے حوالے کر دو گے تو تمہارے ساتھ خصوصی رعایت کی جائے گی۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد اس نے کہا، اس قسم کی ترغیب دے کر اسے کھیتوں سے باہر لایا جا سکتا ہے۔ تجویز تو تمہاری مناسب معلوم ہوتی ہے، میں نے سر ہلا کر کہا، مگر مجھے امید نہیں کہ اس کے سود مند نتائج برآمد ہوں۔ پھر بھی ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے میں نے اجازت دے دی، لیکن میری توقع کے مطابق کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہم کھیتوں کے باہر انتظار کی گھڑیاں گنتے رہے اور شابو کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ایسا ہی اعجاز کی طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے کہا، اب کیا کریں ملک صاحب؟ ایک تجویز میرے پاس بھی ہے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہایت ہی مؤثر ہوگی۔ میں ایسا ہی اعجاز کا افسر تھا، میرے پاس اس سے زیادہ اختیارات تھے۔ میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس سے اجازت لینے، اس سے مشورہ کرنے کا پابند نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ رویہ رکھا تھا، اور میرا تجربہ تھا کہ اس طرح اعتماد کی فضا میں زیادہ بہتر کام ہو سکتا ہے۔ محمد اعجاز نے میری بات سنتے ہی فوراً سوال کیا، آپ کی تجویز کیا ہے ملک صاحب؟ کھیتوں میں آگ لگا دی جائے۔ وہ بھونچکا رہ گیا، مگر اس طرح تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ ایک قاتل، چور اور ڈکیت کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا نقصان تو کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ جب کھیت دھڑا دھڑ چل رہے ہوں گے تو شابو کے پاس گرفتاری دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ بات تو آپ کے دل کو لگتی ہے، بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور یہ کام ہم دونوں ہی کریں گے۔ تمہارے پاس ماچس تو ہوگی؟ جی ملک صاحب، اس نے ماچس نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ چلو شروع ہو جاؤ، دوسری طرف سے میں کام شروع کرتا ہوں۔ میں نے ماچس کھول کر اس کی آدھی تیلیاں اس کی جانب بڑھا دیں، پھر ڈبیا کو بھی 2 حصوں میں اس طرح پھاڑ دیا کہ مسالے والا ایک ایک حصہ ہم دونوں نے لے لیا۔ چاروں طرف سے آگ لگنی چاہیے، ذرا احتیاط سے۔ قدرت پوری طرح ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی۔ اس وقت ہوا بالکل بند تھی، ورنہ کھلی جگہ پر آگ جلانا مشکل ہو جاتا۔ ہم آگ لگاتے ہوئے جہاں جہاں سے گزر رہے تھے وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں کو اپنے منصوبے سے آگاہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکئی کے کھیتوں نے چاروں جانب سے آگ پکڑ لی۔ آگ کا پھیلاؤ بڑی تیز رفتاری سے کھیتوں کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ مکئی کے تیار پودے دھڑا دھڑ چل رہے تھے، دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے۔ پھر اسی وقت میرے کانوں میں شابو کی چیختی ہوئی آواز آئی، میں آ رہا ہوں، مجھے زندہ مت جلاؤ، میں خود کو قانون کے حوالے کر رہا ہوں، خدا را اس آگ پر قابو پالو۔ اس کے بعد کی کہانی کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں۔ شابو کو آہنی زیور پہنا دیا گیا۔ جب ہم اسے گرفتار کر کے حویلی کے پاس سے گزرے تو چودھری عصمت علی نے اسے بچانے کی آخری کوشش کی۔ ملک صاحب، ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے، گھر کی بات گھر ہی میں رہنے دیں، مجھ سے منہ مکا کر لیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، چودھری، میں نے کہا تھا نا کہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ تم مجھ سے دشمنی ڈال کر اچھا نہیں کر رہے ہو تھانے دار، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ میری پہنچ بہت اوپر تک ہے، میں تمہارا تبادلہ بھی کروا سکتا ہوں۔ یہ گیدڑ پھپکیاں کسی اور کو دینا، میں تمہارے روب میں آنے والا نہیں ہوں۔ تمہارے جیسے 2-4 چودھری تو میری جیب میں رکھے رہتے ہیں۔ میرے طرز تخاطب نے اس کی انا کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ وہ بولا تو اس کے منہ سے کف جاری تھا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ میں نے چوٹ کی اور کچھ نظر نہ آئے تو اپنے اس یار کو دیکھو، میں نے شابو کی جانب اشارہ کیا۔ چودھری تل ملا کر رہ گیا، بے بسی اس کی ایک ایک حرکت سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اعجاز نے شابو کو دھکا دیتے ہوئے کہا، اب بھول جا اپنے مامے کو، کچھ ہمیں بھی تو مہمان نوازی کا موقع دے دے، بہت دن تک حویلی میں چھپ چھپ کر خاطرے کرا لی۔ جب ہم تھانے پہنچے تو شام کے 5 بج رہے تھے۔
میں نے شاہ ابو کو 2 ہٹے کٹے کانسٹیبلوں کے حوالے کیا اور کہا، اسے ساری رات جگاؤ، ایک لمحے کے لیے بھی سونے نہیں دینا، اور وقفے وقفے سے اس کا مزاج بھی پوچھتے رہو، میں صبح اس سے ملاقات کروں گا۔ وہ شاہ ابو کو لے کر چلے گئے۔ زخمی منظور اسپتال سے واپس آ چکا تھا۔ گولی نے اس کے بازو کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا تھا، ہڈی مجروح ہونے سے بچ گئی تھی۔ گولی کھال کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی اور اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اسے گھر بھیج دیا اور بھرپور آرام کرنے کی تاکید کی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ منظور کو بہادری کے اس مظاہرے پر کوئی انعام دلوانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ پولیس کی 2 روزہ مہمان نوازی ہی سے شاہ ابو کا دل بھر گیا اور اس نے اپنے تمام اگلے پچھلے جرائم کا اقبال کر لیا۔ شاہ ابو نے جو اقبالی بیان دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ وہ طویل عرصے سے چودھری حشمت کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ دنگا، فساد، چوری، ڈکیتی اور اسی نوعیت کے دوسرے جرائم اس کا اوڑھنا بچھونا تھے۔ سنگین قسم کے جرائم کی وارداتیں وہ آس پاس کے گاؤں میں جا کر کرتا تھا اور جو کچھ بھی ہاتھ لگتا وہ چودھری کے حوالے کر دیتا۔ چودھری اس کی بھرپور پشت پناہی کرتا تھا اور اسے پوری طرح تحفظ بھی فراہم کرتا تھا۔ فتح محمد کی بیٹی کے زیورات اور دیگر قیمتی سامان بھی چودھری کی حویلی سے برآمد ہو گیا۔ شاہ ابو نے باقاعدہ ایک چھوٹا سا گروہ بنا رکھا تھا جس کا وہ سرغنہ تھا۔ اس کے 3 ساتھی فتح محمد کے گاؤں کی پولیس کے ہتھے چڑھ چکے تھے۔ شاہ ابو قسمت سے ہمارے حصے میں آیا تھا۔ میں نے مذکورہ گاؤں میں شاہ ابو کی گرفتاری کی اطلاع متعلقہ تھانے کو پہنچا دی تھی۔ بقوع کی رات، جس رات جیدہ قتل ہوا، شاہ ابو اور جیدے میں خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی اور وہ مرنے مارنے پر آمادہ نظر آتے تھے۔ جیدے نے غصے میں شاہ ابو کو مادرزاد گالیوں سے بھی نوازا تھا۔ دوسروں کے سمجھانے پر وہ اپنے غصے کو پی گیا تھا، مگر سلطان کے اڈے سے باہر آ کر جیدہ ایک مرتبہ پھر اس سے الجھ پڑا تھا۔ مجبوراً اسے جیدے کو ٹھکانے لگانا پڑا۔ جیدہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں تھا۔ جیدہ کوئی مٹی کا گڈا نہیں تھا۔ وہ اکیلے شاہ ابو کے بس کا نہیں تھا، مگر اس وقت شاہ ابو کے ساتھ اس کے چند رفیق کار بھی تھے۔ اس لیے شاہ ابو کو جیدے پر قابو پانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ اسی رات کا ذکر ہے جب شاہ ابو اور اس کے ساتھیوں نے چوری کی غرض سے فتح محمد کے گاؤں کا رخ کرنا تھا۔ کیس اپنی جگہ مکمل تھا۔ مجرم کا اقبالی بیان ہی کافی تھا۔ میں نے تمام کارروائی کرنے کے بعد چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ چند پیشیوں کے بعد شاہ ابو کو عدالت نے سزائے موت کا حکم سنا دیا تھا۔ بعد ازاں چودھری حشمت بڑی عدالت میں یہ مقدمہ لے گیا تھا اور کیس کچھ عرصہ مزید چلا، مگر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اعلیٰ عدالت نے بھی شاہ ابو کے خلاف ڈگری دے دی تھی۔ تاہم اتنا ہوا کہ اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں اس کی سزائے موت عمر قید میں بدل گئی۔ اس واقعے کے 1 سال بعد زری ذوالفقار اور زلفی کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی۔ زلفی کی پہلی بیوی کو کھیتوں میں کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ بچ نہ سکی۔ زری زلفی کی دوسری بیوی تھی، جبکہ وہ زری کا تیسرا شوہر تھا۔ قدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا وہ بچھڑ کر مل گئے تھے۔